بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ سب لوگوں کو خوش آمدید QC3 کے پہلے سبق کے لیے. جیسا کہ آپ لوگوں کو علم ہے کہ پچھلی کلاس میں ہم نے صرف انٹروڈکشن تعارف کرایا تھا اور ریویژن ایک شارٹ سی ہم نے کر لی تھی QC2 کی، تاکہ جو بیچ میں درمیان میں گیپ آ گیا ہے تو اس گیپ میں آپ لوگوں نے کچھ اگر مس کر دیا ہے تو وہ ایک طرح سے ریکال ہو جائے گا. تو آڈینس میں سے کوئی مجھے کنفرم کر دے اگر آواز اور ویڈیو سلائیڈز وغیرہ سب ٹھیک آ رہی ہیں آپ لوگوں کو؟ جی بالکل کلیئر آ رہی ہے. کلیئر آ رہی ہے. جزاکم اللہ، بالکل سر. بہت شکریہ. تو آئیے شروع کرتے ہیں. انٹروڈکشن وغیرہ لاسٹ ٹائم ہو چکا تھا، ٹائم ٹیبل بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا ہے. تو میرا خیال ہے ہم ڈائریکٹ لیسن سے ہی شروع کر لیتے ہیں. والیوم تھوڑا سا زیادہ لگ رہا ہے، میں اس کو تھوڑا کم کر لوں. کورس کے مقاصد بھی ہم نے پچھلی دفعہ دیکھ لیے تھے انٹروڈکشن پارٹ میں، اور یہ ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ اب جو ہم آگے جاتے جائیں گے تو الحمدللہ جو نئے الفاظ ہر صفحے پہ آ رہے ہیں وہ مزید کم ہوتے چلے جائیں گے الحمدللہ. جو QC2 میں پہلے 5 صفحے پڑھنے کے بعد اب ہم QC3 میں آئے ہیں اگلے 5 صفحوں کے اوپر. تو ریکال کر لیتے ہیں کہ پہلے رائٹ ہینڈ کے اوپر جو ہم نے اشارے پڑھے تھے پہلے 5 صفحوں کے، اب ہم لیفٹ ہینڈ کے جو 5 انگلیاں ہیں ان کے اوپر اگلے 20 اشارے جو ہے پڑھیں گے. تو اب 5 صفحے ہم پڑھ کے آئے تھے، آج 6واں صفحہ ہم نے شروع کرنا ہے. تو 6واں صفحہ جو ہے اس کے 4 اشارے بائیں ہاتھ کی جو چھوٹی انگلی ہے اس کے اوپر آئیں گے ہمارے. وہ کون سے اشارے ہیں؟ سب سے پہلا اشارہ ہے ہدایت اور نتیجہ، دوسرا اشارہ ہے بنی اسرائیل کو دعوت، تیسرا اشارہ ہے نیک کام کرو، اور چوتھا اشارہ ہے اس دن سے ڈرو. شارٹ میں یاد رکھنے کے لیے 4 اشارے جو ہیں وہ کیا ہیں؟ ہدایت، بنی اسرائیل، نیک کام، وہ دن یا اس دن. تو یہ ہمارے 4 اشارے ہیں جو 6 صفحے کے ہیں، جس میں سے 2 اشارے ہم انشاءاللہ آج کے لیسن میں کر لیں گے، پہلا اور دوسرا. اور یہ آیات جس طرح سے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے آیت نمبر 37 تک QC2 میں کر لیا تھا، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 1 سے لے کر کے 37 تک. تو انشاءاللہ اس کورس میں ہم آیت نمبر 38 سے شروع کر رہے ہیں. 38 اور 39 یہ 2 آیتیں جو ہیں یہ پہلے اشارے کی ہیں جس میں ہدایت اور اس کا نتیجہ بتایا گیا ہے. اس کے بعد جو آیتیں ہیں اگلی 3 جو آج کے لیسن میں ہوں گی اس کا اشارہ بنتا ہے بنی اسرائیل کو دعوت. تو ایک دفعہ ریویژن کر لیتے ہیں ہم اس کی اشاروں کی. ہدایت اور نتیجہ یہ بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے اوپر یاد رکھیں. بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو. ہدایت، بنی اسرائیل، نیک کام، اس دن. تو اسی طرح سے ہم ان 4 اشاروں کو لے کر کے چل رہے ہیں، اور پچھلی آیتوں سے جو تعلق ہے اس کو بھی ایک دفعہ ریکال کر لیں کہ ہم نے پچھلے کورس کے اندر جب ہم نے پڑھا تھا تو آدم علیہ السلام کی تخلیق کی بات ہوئی تھی. اب وہ تھوڑا سا آگے معاملہ چل رہا ہے، اس کے بعد پھر آئیں گے ہم جو بنی اسرائیل سے خطاب ہوگا. تو ابھی آدم اسلام کے آج جو ہیں وہ چل رہے ہیں. پچھلے کورس میں جب ہم نے پڑھا تھا تو وہاں پہ فرشتوں نے سوال کیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا تھا، سکھایا تھا، جو اسماء سکھائے تھے، پھر کس طریقے سے وہ ہوا سارا واقعہ. اور پھر جو ابلیس نے ان کو پھسلا دیا تھا وہ واقعہ تھا. پھر آدم علیہ السلام
نے کچھ کلمات اپنے رب سے سیکھ کر کے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی تھی. تو یہاں سے اب آگے جو آج کی آیتیں اس کا پہلے ہم سبق دیکھ لیں کہ آدم علیہ السلام خلیفہ بنا کر زمین پر اتارے گئے. ہدایت صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے. ہدایت کی پیروی کرنے والے جنت میں داخل ہوں گے. اور چوتھا سبق جو ہے وہ کیا ہے؟ ہدایت کا انکار کرنے والے جہنم میں ہوں گے. تو یہ ہے اسباق جو ہم آج پڑھیں گے انشاءاللہ. نئے الفاظ دیکھ لیں. پہلی لائن میں صرف 2، دوسری میں 1، تیسری میں پھر 2. صرف باقی سارے الفاظ الحمدللہ ہمیں آتے ہیں جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. آئیے آیت نمبر 38 پہلے سن لیتے ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. صدق اللہ العظیم. پہلے آیت کا ترجمہ پڑھ لیں. ہم نے کہا تم سب اتر جاؤ اس سے، سب کے سب، پھر اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت تو جس نے پیروی کی میرے ہدایت کی تو نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے. لفظی ترجمہ دیکھ لیں. قلنا پڑھ چکے ہیں ہم، QC2 میں قالا کی پوری گردان کی تھی. تو قلنا اشارہ کریں گے تو پتہ چل جائے گا اپنی طرف. قلنا، ٹھیک ہے نا. ہم نے کہا. کیا کہا؟ اہبتو، اہبتو تم سب اتر جاؤ. منہا، اس سے. یہ ہا جو ہے یہ جنت کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اس لیے مؤنث کا صیغہ آیا ہے منہا. کہاں سے اتر جاؤ؟ جنت سے، کیونکہ آدم علیہ السلام جنت میں تھے اور وہاں سے پھر ان کو کہا گیا کہ اب تم زمین میں چلے جاؤ. جمیعاً، سب کے سب، ٹھیک ہے نا. تو جو وہاں پر تھے جنت میں، آدم علیہ السلام جو ہمیں پتہ ہے، اور اما حوا اور ابلیس وغیرہ، یہ سب کہ سب ان کو کہا گیا کہ اتر جاؤ. اور پھر آگے مزید کیا کہا گیا؟ اہبطوا منہا جمیعاً دیکھ لیا ہم نے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، اس کو بھی دیکھ لیں. فا پس ہو گیا. اما جو ہے اصل میں وہ ان ما مل کر کے اما بنا ہوا ہے، اس کے معنی ہو گئے اگر، ٹھیک ہے نا. یاتینکم، اچھا یہ دیکھنے میں مشکل سا لگ رہا ہوگا، مگر اگر اس کو توڑیں ہم تو اتا یاتی ہم پڑھ چکے ہیں، اس کی پوری گردان ہم نے کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. کہ اتا وہ آیا، یاتی تو یاتی وہ آئے، ٹھیک ہے نا. کلیئر ہو گیا. اب آگے نون کے اوپر جو شد لگی ہوئی ہے یہ ہے یاتین. یہ تاکید کے لیے نون، شد والی نون آخر میں جب لگائی جاتی ہے نا تو یہ تاکید کے لیے آتی ہے. اس کو پہچان لیں. یہ بہت سارے فعل کے آخر میں ہمیں ملے گی ایسا جہاں پہ تاکید آ رہی ہو، تو اس کو اس کا نام بھی ایک نون مشدد کہا جاتا ہے اس کو، مگر یہ آپ کے سلیبس میں نہیں ہے، اس لیے بس شد والی نون یاد رکھیں کہ یہ تاکید کے لیے، ٹھیک ہے نا. یاتین کم ضمیر اس کے آگے لگی ہوئی ہے وہ آپ پہچانتے ہیں، تو اس کو اگر ہم توڑ لیں تو یاتین کم، ٹھیک ہے نا. آئے تمہارے پاس، ٹھیک ہے نا، اور تاکید کے لیے. پھر اگر آئے تمہارے پاس منی، منی ہمیں آتا ہے من نی، میرے پاس سے. کیا چیز؟ ہدن. ہدن ہم پڑھ چکے ہیں. ہدا یہدی کی جب ہم نے گردان کی تھی تو اس کا ہم نے ایک مصدر ہدن بھی پڑھا تھا، ٹھیک ہے نا. ایک ہدایتن پڑھا تھا اور ایک ہدن پڑھا تھا، یاد ہے نا. تو یہ جو QC2 میں آپ نے گردانیں کی ہیں وہ تو ساری بالکل فریش ہونی چاہیے نا، تاکہ آسانی سے ہم آگے چلتے جائیں، پریشانی نہیں ہو. فا من، فا پس،
من ہم نے پڑھ لیا تھا شروع میں آئے گا تو کون، ٹھیک ہے نا، درمیان میں آئے گا تو جو، جس نے، ان معنوں میں. تو یہاں پر آ رہا ہے فمن تبع، تو جس نے پیروی کی. اتباع اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا ہم، تو تبع اس نے پیروی کی. ابھی یہ گرامر میں ہم جب جائیں گے دیکھیں گے، باب سامیہ سے ہے یہ تبع کیا چیز، ہدایا. اچھا ہدا جو ہے یہ ہدایت، اس کے ساتھ یا جو لگی ہوئی ہے یہ وہ ضمیر ہے، میری ہدایت، ہدایا، ٹھیک ہے نا. یہ یا جو ہے یہ ہاں ضمیر ہے، تو ہدایا میری ہدایت. تو پھر کیا ہوگا، فلا خوف، پس نہیں کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ٹھیک ہے نا، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا. وَلَا هُمْ اور نہیں وہ سب یحزنون غمگین ہوں گے. تو یہ قرآن کریم میں کئی جگہ آتی ہے. یہ والا جو ٹکڑا ہے آیت کا، اس کو سمجھ لیں کہ یہ خوف اور حزن جو ہے یہ کیا ہے. خوف ہمیشہ ہوتا ہے آگے آنے والی چیز کا، اور غم ہوتا ہے جو پیچھے، ہاں پیچھے کی کچھ محرومی ہو اس کا غم ہوتا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کو کوئی کسی قسم کا خوف اور کوئی غم بھی نہیں ہوگا. یہ جو چیز ہے یہ قیامت والے دن جب حساب کتاب کے لیے سب لوگ حشر میں جمع ہوں گے نا، تو یہ اس وقت کے لیے ہے کہ جس نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بندگی صحیح معنوں میں کی ہے، صحیح ایمان اور اعمال کے ساتھ کیا ہے، تو وہ پھر ہدایت پر ہوگا. اور اس کے لیے یہ کنڈیشن ہے کہ نہ اس کو اس چیز کا خوف ہوگا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا، وہ نفس مطمئنہ ہوگا، اطمینان کے ساتھ جائے گا. اور نہ اس کو اس چیز کا ملال ہوگا کہ کاش میں دنیا میں کچھ اچھا کام کر کے آیا ہوتا. تو یہ چیز یہاں پہ سمجھ لیں، آگے بھی جہاں جائے گی تو پھر ہم اس کو ریوائز کرتے جائیں گے انشاءاللہ. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت جگہ یہ بات بتائی ہے، اور ہم سب کو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جب وہاں پہنچے تو اس اسٹیٹ میں ہوں کہ جو دنیا میں ٹائم گزار کے گئے ہیں اس کا ملال نہیں ہو کہ ہم نے نیکی نہیں کی، ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، ہم نے نافرمانیاں کی، کوئی نیک کام نہیں کیا. یہ وہاں پہ ملال نہیں ہونا چاہیے کہ زندگی ایسی ضائع کر کے ہم آ گئے. اس کے لیے ابھی ٹائم ہے، ابھی ہم نے کچھ کرنا ہے اللہ کی راہ میں، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو. دوسری بات یہ خوف نہیں ہو کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ بدعمالیاں اگر دنیا میں کر کے آئے ہوں گے جب بھی خوف ہوگا نا. دنیا میں اگر اچھے اعمال کر کے جائیں گے تو انشاءاللہ وہاں پر اطمینان ہوگا ہمیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے انشاءاللہ. تو یہ اس کی تفصیل تھی. فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اور حزین یحزن جو ہے ابھی ہم دیکھ لیں گے جب گرامر میں جائیں گے، تو یحزنون اس کی جمع بن جاتی ہے. یہ دوسری جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے نیچے اترو کہا ہے. پہلی مرتبہ لغزش کی بنیاد پر کہا گیا، اور پھر جب آدم علیہ السلام نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے سب سے کہا کہ نیچے زمین پر اتر جاؤ، تاکہ اصل مقصد جو ہے وہ آدم علیہ السلام کو زمین پر خلیفہ بنانے کا عمل پورا ہو سکے. اللہ تعالیٰ نے منی ہدن، ٹھیک ہے نا، میری جانب سے ہدایت، اور ہدایا میری ہدایت کا، یعنی صرف انہی لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی کرتے ہیں. اس سے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اور اس کے رسول کی سنتوں کو سمجھنے اور ان کی اتباع کرنے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. نیز یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جو بات قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے. جنت والوں کو نہ ہی حال یا مستقبل کے کسی خطرے کا ڈر ہوگا، نہ ہی ماضی کے کسی نقصان کا غم اور افسوس ہوگا. گویا جنت میں ان کو مکمل خوشی اور ہمیشہ باقی رہنے والی خوشی ملے گی. اس کے مقابلے میں جو لوگ جہنم میں ہوں گے، قرآن میں ہی آتا ہے بہت جگہ کہ وہ ملال کر رہے ہوں گے، کاش میں نے دنیا میں یہ کیا ہوتا، کاش میں نے یہ نہیں کیا ہوتا دنیا میں. مگر اس وقت
اس ملال کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ وقت گزر چکا ہوگا، دوبارہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو دنیا میں نہیں بھیجنا ہے۔ وہ اس وقت تمنا کریں گے کہ کاش ایک دفعہ پھر ہمیں زندگی مل جائے اور ہم پھر اچھے عمل کر کے واپس آ جائیں، مگر وہ ٹائم نہیں ہوگا۔ جو ٹائم ہے وہ ابھی ہے، یہ والا ٹائم ہے ہمارے لیے۔ حدیث جو ڈاکٹر صاحب نے یہاں پہ اس کورس میں شامل کیا ہمارے لیے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، عمر رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے عبداللہ دونوں صحابی، اس لیے عنہما آ گیا ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے اور اہل دوزخ دوزخ میں چلے جائیں گے تو موت کو لایا جائے گا اور اسے جنت و دوزخ کے درمیان رکھ کر ذبح کر دیا جائے گا۔ پھر ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ اے جنت والو تمہیں اب موت نہیں آئے گی، اور اے دوزخ والو تمہیں بھی اب موت نہیں آئے گی۔ اس بات سے جنتی اور زیادہ خوش ہو جائیں گے اور جہنمی اور زیادہ غمگین ہو جائیں گے کہ اب اس سے دنیا میں تو کوئی عذاب مصیبت آئے تو کہتے ہیں چلو مر کے نجات پا جائیں گے، وہاں پر تو موت بھی نہیں ہوگی، تو اس لیے وہ لوگ غمگین ہو جائیں گے۔ اور یہاں پہ دنیا میں چیزیں ساری عارضی ہوتی ہیں، جو بھی خوشی ہمیں مل رہی ہے وہاں پہ یہ ہوگا کہ یہ ہمیشہ رہے گی۔ اگلی آیت، آیت نمبر 39، اس کو سن لیتے ہیں پہلے۔ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ پہلے دیکھ لیں۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، وہی لوگ دوزخ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو نئے الفاظ تو میرا خیال ہے شاید کوئی بھی نہیں ہے اس میں، دیکھ لیتے ہیں، ایک شاید نیا لفظ آ جائے گا۔ والذین، واہ الذین آتا ہے ہمیں، کفرو بھی آتا ہے، واہ، اور کذبو، یہ شاید ہم نے ابھی تک نہیں پڑھا ہے۔ ہاں نہیں، جو کذبہ ہے وہ ہے اس نے جھوٹ بولا، اور یہ ہے کذبہ، اس نے جھٹلایا۔ آج ہم فعل پڑھیں گے نا، علامہ یعلم تعلیم، تو اسی گروپ میں سے ہے یہ، جو مزید فی والے آج ہم نے فعل پڑھنے ہیں انشاءاللہ۔ کذبہ یکذب تکذیب، تو یہ جھٹلانا ہوتا ہے۔ وکذبوا، ان سب نے جھٹلایا، بی آیاتنا، ہماری آیات، ہماری نشانیاں، دونوں چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اولئکا، اولئکا میں آتا ہے وہ لوگ، اصحاب النار، اصحاب پڑھ چکے ہیں ہم QC1 میں، ٹھیک ہے، جمع ہے صاحب ان کی، اور اصحاب النار دوزخ والے ہو گئے۔ ہم، یہ وہ سب ہے، اور ذرا شروع میں آ گیا تھوڑا سا تاکید کے لیے، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ خالدون ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، آتا ہے ہمیں۔ آیت کا لفظ مختلف معنوں میں آتا ہے۔ کائنات میں موجود نشانیاں جیسے زمین، چاند، سورج وغیرہ، انبیاء کرام کے معجزات، قرآن کی آیتیں، آیت کے جو بھی معنی لیے جائیں، ہر ایک سے یہ بات واضح طور پر پتہ چلتی ہے کہ کوئی ایک پیدا کرنے والا موجود ہے اور وہ اس دنیا کو چلا رہا ہے۔ تو اس لیسن کی دونوں آیتیں الحمدللہ مکمل ہو گئی ہیں۔ ان کا ترجمہ ایک دفعہ پھر ہم دیکھ لیں۔ آیت نمبر 38، ہم نے کہا تم سب اتر جاؤ اس جنت سے، سب کے سب، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جس نے ہدایت کی جس نے پیروی کی میری ہدایت کی، تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آیت نمبر 39، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، وہی لوگ دوزخ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔
اسباق دعا اور پلان دیکھ لیں اس کا. اسباق شروع میں ہم نے دیکھے تھے کہ آدم علیہ السلام خلیفہ بنا کر زمین پر اتارے گئے. ہدایت صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ملتی ہے. ہدایت کی پیروی کرنے والے جنت میں داخل ہوں گے اور ہدایت کا انکار کرنے والے جہنم میں جائیں گے. یہ اسباق تھے. اس کے ان آیات کو پڑھنے اور سمجھنے کے بعد ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں قرآن و حدیث کو پابندی سے پڑھوں تاکہ مجھے ہدایت ملے. پھر اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ ہم قرآن و حدیث کتنی پابندی سے پڑھ رہے ہیں اور کتنا اس پر عمل کر رہے ہیں. پلان بنائیں انشاءاللہ ہر ہفتے کم از کم میں ایک آیت یاد کرنے کی ضرور کوشش کروں گا تاکہ ہدایت کا پیغام میرے ذہن میں تازہ رہے. اور یہ میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ یہ کورس کر رہے ہیں ساتھ ساتھ اگر ہم جو لیسن پڑھتے جاتے ہیں اگر وہ آیتیں یاد کرتے جائیں تو انشاءاللہ وہ آیت ہم پوری اچھی طرح سمجھ کر کے نمازیں پڑھا کریں گے اور ویسے بھی مزہ آئے گا تلاوت کرنے میں بھی اور سننے میں بھی. اسماء اور افعال جو ان آیات میں آئے ہیں وہ دیکھ لیں. ابھی تک جو پڑھے ہم نے اس کے مطابق آیتن اس کی جمع آیات QC1 میں ہم پڑھ کے آ گئے تھے. افعال جو صحیح والے ہیں 3 حروف والے صحیح اہبتو حبتا یحبتو حبتا یحبتو ضربا یضربو کے وزن پہ ہے. باب ضربا اہبت اس کا فعل امر ہو گیا اہبت اور اس کی جمع ہو جائے گی اہبتو تم سب اترو. اور حابت محبوط اور حبوط یہ اس کی 6 چابیاں ہو گئی. اس کے بعد ہے تابع سمع یسمعو کے وزن پہ تابع یتبعو. باب سمع سے ہے اتبع اور تابع متبوع اور تبعن یہ اس کا مصدر ہے. یحزنون یہ بھی باب سمع سے آ رہا ہے حزن یحزن. ٹھیک ہے نا. تو حزن یحزن احزن حازن محزون اور حزن. تو حزن اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں حزن و ملال اس معنی میں. کفرو ہمیں آتا ہے QC1 2 میں سب پڑھتے رہے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. خلادہ یخلدو بھی ہم QC2 میں پڑھ چکے ہیں. دیکھ لیں ایک دفعہ پھر اس کو خلادہ یخلدو اخلد خالد ڈیش خلود. یہ آپ لوگ اپنے مائک پلیز سائلنٹ پہ کر لیں اور جن لوگوں نے لاگ ان کسی اور نام سے کیا ہوا ہے وہ پلیز اپنے نام سے لاگ ان کریں. یہاں پہ اٹینڈنس لگانے میں پرابلم ہو جاتی ہے. اور جس نے مائک آن کیا ہے پلیز پھر آف کر دیں. آنیہ ثاقب کے نام سے کوئی ہے ایک تو وہ پلیز جو یہ جینٹس کی کلاس ہے تو جس نام سے انہوں نے رجسٹر کرایا ہے اپنا نام جا کر کے وہاں پہ چینج کر دیں. وہ ہوتا ہے زوم میں یہ ہے پرابلم اگر دن میں بچوں نے کلاس اٹینڈ کی اپنے نام سے تو ابھی آپ جب کلاس کے لیے لاگ ان کریں گے تو وہ وہی نام آئے گا جب تک کہ آپ چینج نہ کریں. تو پلیز یہ سب لوگ خیال رکھیں کیونکہ اٹینڈنس پھر ہمیں سمجھ نہیں آتا کس کی اٹینڈنس لگائیں کون تھا کون ایبسینٹ تھا بعد میں فون کر کے چیک کر رہے ہوتے ہیں. تو بہتر ہے کہ اپنے جس نام سے رجسٹرڈ ہے اس نام سے کریں. اگر نہیں آتا ہے چینج کرنا کسی سے پوچھ لیں بہت آسان کام ہے. چلیں واپس آتے ہیں ہم افعال کی طرف سے جو کمزور والے. ٹھیک ہے نا. یہ ہم نے دیکھا تھا اتا یاتی اس کی پوری گردان ہم نے QC2 میں کی ہے تو ہمیں آنا چاہیے یہ اتا یاتی ایتی آتن ماتیون اور اتیان. ٹھیک ہے. ہدن یہ بھی آتا ہے ہمیں QC2 میں پوری گردان ہم نے کی ہے ہدا یہدی اہدی ہادن مہدیون اور 2 اس کے ہم نے مصدر پڑھے تھے ایک ہدن اور ایک ہدایتن. چلیں خوفن یہ بھی دیکھ لیں یہ اصل میں باب سمیہ سے ہے
خافا یخافو، یہ تھوڑی سی شاید کسی کو پریشانی ہو جائے گی، یہ خافا جو باب سمیہ سے کیوں ہے، تو یہ اسی طریقے سے جیسے ہم نے QC2 میں پڑھا تھا شاء یشاء، یاد ہے نا، وہاں پہ بھی شین کے بعد الف نظر آ رہا تھا، جبکہ وہ اصل میں کیا تھا، نہیں شین کے بعد یاد تھی، یہاں پہ خاک کے بعد الف نظر آ رہا ہے، الف اصل میں یہ واو ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے باب سمیع ہے، یاد رکھیں، خافا یخافو، خف خائف، خائف اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ہم، مخوف اور خوف، خوف بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، تو یہ بہت آسان ہے یاد کرنا۔ مزید فی سے کوئی فعل ہے بھی نہیں، اور ابھی ہم نے مزید فی والے افعال ابھی آج سے پڑھنے شروع کرنے انشاءاللہ، ہاں مطلب ابھی پڑھا نہیں ہے نا اس میں سے، ٹھیک ہے، یہ کذبو آج پڑھیں گے، وہ بھی سیکنڈ لیسن میں، ہم جب علامہ پڑھیں گے نا تو کذبہ وہاں پہ آئے گا، ٹھیک ہے، تو اس لیے ابھی آج کے لیسن میں کوئی مزید فی سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ آئیے گرامر شروع کرتے ہیں۔ آج گرامر میں ہم نے گردان کوئی بھی نہیں کرنی ہے، یہ اچھی بات ہے۔ کیا کریں گے ہم؟ صرف تعارف ہوگا مزید فی افعال کا، بس۔ تو ایک دفعہ ریکال کر لیتے ہیں کہ ہم نے پہلے کیا پڑھا تھا۔ QC1 میں ہم نے یہ صحیح والے سارے افعال پڑھ لیے تھے، باب، فتح، نصرہ، ضربہ، سمیع، اور ان سے پھر بہت سارے جو ہم نے ریویژن کیے ابھی لاسٹ کلاس میں۔ اس کے بعد کمزور والے ہم نے پڑھے، شروع میں کمزور وہابہ اور وعدہ، درمیان میں کمزور قالا، زادہ، پھر حمزہ والا ہم نے شاء بھی پڑھ لیا تھا، اس کے بعد آخر میں کمزور دعا، ہدا اور رادیہ۔ اس کے بعد جو شد والے تھے، ریپیٹ ہونے والے مادے کے حروف، غنہ، دلہ اور مسہ۔ پھر حمزہ والے ہم نے پڑھے تھے، شروع میں حمزہ امارا، درمیان میں حمزہ سألا اور آخر میں حمزہ قرأ۔ یہ تھے جن کو ہم نے کہا تھا جس کے مادے میں صرف 3 حروف ہیں، ان کے لیے نام تھا ثلاثی مجرد۔ اس کو چاہیں تو اپنے طور پہ لکھ لیں، آپ کے کورس میں یہ نہیں ہے مگر اچھا ہے کبھی سنتے ہیں تو کان میں پڑھے تو فیملیئر ہونا چاہیے ہمیں نا۔ تو یہ ثلاثی مجرد، اس کو عام طور پہ لوگ غلطی سے ثلاثی کہہ دیتے ہیں، ثلاثی نہیں ہے، یہ ثلاثی ہے۔ ثلث جو قرآن میں آتا ہے نا، تھرڈ والا، اس سے یاد رکھ لیں کہ ثلاثی مجرد۔ تو یہ سب تھے 3 حروف والے، یہ یاد رکھیے۔ اب ہم نے جو مزید فی پڑھنا ہے وہ کیا ہے؟ مادے کے اصل حروف 3 ہی ہوں گے، اس میں کچھ اضافہ ہو جائے گا۔ مادے کے حروف 4-5 نہیں ہوں گے، یاد رکھیے گا، مادے کے حروف وہی 3 رہیں گے، مگر فعل بناتے ہوئے ان میں کچھ اضافہ ہو جائے گا، اور وہ چند الفاظ ہیں، چند حروف ہیں، صرف انہی کا اضافہ ہو سکتا ہے، ہر حرف کا اضافہ بھی نہیں ہو سکتا ہے، وہ ابھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو مزید فی کا مطلب کیا ہے؟ مزید زیادہ کیا گیا، زیادہ یزیدوں کی گردان ہم پڑھ چکے ہیں، مزید ہمیں پتہ ہے، تو مزید فی ہی، اس میں، کس میں؟ یعنی 3 حروف جو مادے کے تھے ان میں کچھ اضافہ کیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو فعل ماضی میں جو ہم نے پڑھا تھا، مادے کے 3 حروف سے جو فعل آ رہا تھا، وہ جیسے مثال کے طور پہ فا، تا اور ہا تھا، تو فتحا ہم نے پڑھ لیا اس کو، ٹھیک ہے۔ سین، میم، عین اگر مادے کے حروف تھے تو سمیع ہم نے پڑھ لیا اس کو، کچھ اضافہ نہیں ہوا تھا اس میں۔ اب کچھ اضافہ ہوا کرے گا، فعل ماضی کے پہلے صیغے سے ہی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ان میں کچھ اضافہ ہوا ہے۔ اچھا، عربی میں جانے سے پہلے ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑی اچھی مثال دی، اور بڑی انٹرسٹنگ مثال ہے، اس کو دیکھیے گا آپ، کہ اردو میں بھی مزید فی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک لفظ اردو میں ہم کہتے ہیں نکلا، اب یہ جو ہے، یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ بنیادی فعل ہے۔ اب نکلا میں کیا ہے؟ نون، کاف، لام اور الف، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر نکلا کو ہم لیں تو اس سے ہم پوری گردان بنا سکتے ہیں عربی میں، جس طرح ہم بنا رہے ہوتے ہیں، وہ نکلا، وہ سب نکلے، آپ نکلے، میں نکلا، آپ سب نکلے، ہم سب نکلے۔
وہ نکلتا ہے یا نکلے گا، وہ سب اگر فعل مضارع میں ہم آئے تو وہ سب نکلتے ہیں، آپ نکلتے ہیں، میں نکلتا ہوں، آپ سب نکلتے ہیں، ہم سب نکلتے ہیں۔ اس کے بعد امر بھی بن جائے گا اس کا، نکل، پھر جمع ہو جائے گی نکلو، مت نکل، مت نکلو، پھر نکلنے والا، جو نکلے گا خود ہی نکلے گا اس لیے ڈیش ہو گیا، اور نکلنا یہ اس کا مصدر ہی بن گیا۔ مؤنث میں چلے جائیں تو وہ نکلی، ٹھیک ہے نا، وہ نکلتی ہے، یہ بن جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اردو میں نکلا کی ہم پوری گردان بنا سکتے ہیں، یہ بنیادی فعل ہے نکلا۔ اب اس میں اگر ہم اضافہ کر دیں، نون کاف لام الف میں ایک درمیان میں اور الف بڑھا دیں تو کیا بن گیا؟ نکالا، نکلا سے نکالا، ٹھیک ہے۔ تو نکالا جو ہے اس میں ایک الف کا اضافہ ہوا، اور دیکھیں نکلا تو وہ خود ہی نکلا ہے، مگر نکالا ہے تو پھر اس کو کسی نے نکالا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا تھا نا کہ یہ انٹرسٹنگ مثال دی ہے ڈاکٹر صاحب نے، تو نکالا اور نکلا سے آپ یاد رکھیے گا اس کو۔ تو اب اس کی گردان بنا سکتے ہیں اسی طریقے سے، پہلے نکلا کی گردان بنی تھی، اب نکالا کی گردان بنا لیں۔ اس نے نکالا، ان سب نے نکالا، آپ نے نکالا، میں نے نکالا، آپ سب نے نکالا، ہم سب نے نکالا۔ اس کے بعد پھر نکال، نکالو، مت نکال، مت نکالو، نکالنے والا، دیکھیں وہاں پہ تھا نکلنے والا، یہاں پہ ہے نکالنے والا، اور یہ اب وہاں پہ ڈیش تھا، کیوں؟ جو نکلا وہ خود نکلا، مگر نکالا تو کسی پہ اثر پڑا ہے، تو اب یہ فعل جو ہے یہ لازم نہیں رہا، یہ متعدی بن گیا ہے، اور جس پہ اثر پڑا وہ مفعول بن گیا اس کا، کہ جس کو نکالا گیا، اور پھر نکالنا۔ اب یہ نکلا سے جو مزید فی بنا ہے نکالا، اس میں ایک اور لفظ کا اضافہ کر دیا ہے، نکلوایا، ٹھیک ہے نا۔ اب تینوں کو دیکھیں، پہلے تھا وہ نکلا، ٹھیک ہے نا، پھر آ گیا اس نے نکالا، اب آ گیا اس نے نکلوایا۔ یہ اردو کا بھی مزید فی ہے۔ اب نکلوایا کا ٹیبل بھی ایسے ہی بنا لیں آپ، اس نے نکلوایا، ان سب نے نکلوایا، آپ نے نکلوایا، میں نے نکلوایا، ہم سب، پورا ٹیبل بن گیا۔ نکلوانے والا، جسے نکلوایا گیا، نکلوانا، سارے فعل اور اسم آ گئے اس کے اندر، ٹیبل آپ کا کمپلیٹ ہو گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عربی میں جب ہم مزید فی کہیں تو کوئی خاص فرق نہیں، اردو میں بھی مزید فی ہوتا ہے، صرف بات یہ اردو میں ہم گرامر ایسے پڑھتے نہیں ہیں، گردانے بناتے نہیں ہیں، استعمال ویسے ہی ہوتا ہے، پریکٹس میں وہی ہے، تو کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ مزید فی کا نام سن کے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ مزید فی کون سے فعل ہیں؟ جن میں مادے کے روپ میں کچھ اضافہ ہو گیا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ تو نکلا کا پہلا مزید فی تھا نکالا، دوسرا مزید فی بن گیا نکلوایا۔ تو اب بہت آسان ہے، اب میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس طریقے سے اور بھی بہت سارے آ جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے مثال طور پہ کھایا سے کھلایا، ایک مزید فی ہو گیا، دوسرا مزید فی ہو گیا کھلوایا۔ اسی طرح پیا سے پلایا، پلوایا، گرا سے گرایا، گروایا، اور بہت سارے اس طرح سے بنا سکتے ہیں۔ تو بس ایسے ہی عربی میں بھی ہے، جیسے اردو میں اسی طرح عربی میں بھی ہے، اور کچھ حروف ہیں جو زائد ہوں گے اور وہ پھر آگے گردان میں چلتے رہیں گے، اسی طرح اس طرح اردو میں چل رہے تھے۔ تو عربی زبان میں بہت سارے مزید فی افعال ہیں، پہلے ہم 5 قسم کے مزید فی افعال لیں گے۔ جیسے ہم نے دیکھیں 3 جو ثلاثی مجرد جس کو میں نے کہا، مادے کے حروف 3 جس کے ہیں، ان کی بھی ہم نے پہلے QC1 میں صرف 4 قسمیں ہی پڑھی تھی، بعد میں پھر اور قسمیں پڑھی۔ پہلی قسم جو تھی ہم نے کہا فتح یفتح کے وزن پہ ہے، دوسری قسم پڑھی ضربہ یضربو کے وزن پہ ہے، تیسری قسم پڑھی پھر ہم نے نصر ینصرو کے وزن پہ، چوتھی قسم پڑھی ہم نے سمیع یسمع کے وزن پہ۔ تو یہ 4 ہی قسمیں پڑھی تھی۔ تو ابھی بھی ہم شروع میں پہلے 5 قسمیں پڑھیں گے، پھر باقی 3 قسمیں انشاءاللہ آگے جا کے پڑھیں گے۔ تو 8 قسمیں ہیں جو قرآن کریم میں 8200 بار آتے ہیں یہ فعل۔ تو اس کو سمجھنا سیکھنا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھیں تقریباً جتنی دفعہ صحیح والے فعل آتے ہیں تقریباً اتنی دفعہ جو ہے آپ کو مزید فی والے بھی آ جائیں گے، یعنی کہ ہر لائن میں ایک، ٹھیک ہے۔ پہلا فعل جو ہم دیکھ رہے ہیں، کیا اس میں اضافہ کیا ہو رہا ہے؟ فعلا میں فعلا، یعنی کہ
عین کو 2 دفعہ ہم نے پڑھا. وہاں پہ یاد کریں ہم نے علمہ پڑھا تھا, لام پہ شد لگی ہوئی تھی, ٹھیک ہے. کذبا آج پڑھا ہے ہم نے, ٹھیک ہے نا, تو زال کے اوپر شد لگی ہوئی, ذرا فعلا ہو گیا یہ. اس کے بعد دوسری ٹائپ آ رہی ہے فعلا سے فاعلا, فعلا سے فاعلا, درمیان میں ایک الف کا اضافہ ہو گیا. رڈ سے جو چیز نظر آ رہی ہے یہ اضافہ ہے. اس کے بعد فعلا سے افعلا, ٹھیک ہے نا, یہ ایک اور اضافہ ہو گیا, حمزہ شروع میں لگ گئی اس کے. اس کے بعد پھر تفاعلا, یہ شد تھوڑی سی آگے ہو گئی ہے, عین کے اوپر ہے یہ, تفاعلا. تو تفاعلا میں کیا ہو گیا, فا عین لام میں کیا اضافہ ہوا, ایک شروع میں تا بھی لگ گئی اور پھر عین کے اوپر شد بھی لگ گئی, یعنی کہ عین ریپیٹ ہو گئی. اس کے بعد فعلا سے استفعلا, استفعلا میں کیا ہوا, حمزہ سین اور تا شروع میں لگ گئی, فا عین لام وہی ہے. تو اب اگر میں یہاں پہ آپ سے پوچھوں کہ مزید فی کیا ہے, اس میں مادے کے حروف کیا ہے, مادے کے حروف وہی 3 رہیں گے, فا عین لام. مزید فی کیا ہے, حمزہ سین اور تا. یہاں پہ کیا تھا, مزید مادے کے حروف تو فا عین لام ہی ہے, اضافہ کس چیز کا ہوا, مزید کیا چیز آئی اس میں, تا اور عین, شد میں نے کہا تھا عین کے اوپر ہے. اس کے بعد یہاں پہ کیا اضافہ ہوا ہے, صرف شروع میں حمزہ لگ گیا, ٹھیک ہے, اور وہاں پہ درمیان میں الف لگا ہے اور اوپر عین ریپیٹ ہو گیا ہے. تو بس یہ ہے مزید فی, جو ابھی ان 5 میں ہم نے پڑھنا ہے. اس کے بعد آگے 2 اور پڑھ لیں گے انشاءاللہ, 3 اور پڑھ لیں گے تو 8 پورے ہو جائیں گے. تو پہلے ان کو سیکھیں. سب سے پہلے اب دیکھیں مثال ہی ڈاکٹر صاحب نے یہیں پہ دی ہے جو آپ پڑھ کے آ گئے. ہم نے باب سمیع سے پڑھا تھا علیمہ. علیمہ کیا تھا, اس نے جانا, ٹھیک ہے, بنیادی فعل ہے علیمہ, اس نے جانا. اس کے مادے کے حروف کیا ہیں, عین لام اور میم, عین لام اور میم, علیمہ. اب اس میں اگر لام پر میں شد لگا دوں, یعنی کہ لام کو ایک دفعہ اور لکھ دوں, تو کیا بن جائے گا, علمہ. تو اضافہ کیا ہوا, لام کا اضافہ ہو گیا ایک, ٹھیک ہے نا. لام اصل میں کیا ہے, وہ عین کی جگہ پہ, تو عین کلمہ کا اضافہ ہو گیا, ہم یہ کہہ دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. دوسری مثال دیکھیں, حسیبہ. حسیبہ میں اگر میں الف درمیان میں لگا دوں تو حاسبہ بن گیا, یہ ایک اور فعل آ گیا, ٹھیک ہے. اسی طرح سے پھر سلیمہ سے حمزہ شروع میں لگا دیں تو اسلمہ بن گیا. خلافہ, اس میں ہم نے شروع میں حمزہ لگائی, درمیان میں ایک تا لگائی, تو اختلافہ بن گیا. غفارہ ہم پڑھ چکے ہیں, غفارہ یغفرو, اس کے اندر اگر شروع میں حمزہ سین تا لگ گیا تو استغفرہ بن گیا, ٹھیک ہے نا. استغفار ہم پڑھتے بھی ہیں نا, تو یہ وہیں سے بنا ہوا ہے. اصل میں بنیادی فعل تھا غفارہ, مزید فی ہوا تو استغفرہ بن گیا. اب امید ہے کہ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ مزید فی مادے کے حروف میں کیا اضافہ ہوتا ہے اور پھر فعل کی شکل کس طرح سے تبدیل ہوتی ہے. الحمدللہ. تو اب ان 5 قسم کے مزید فی کو 2 جملوں میں ڈاکٹر صاحب نے بنا دیا ہے, یاد کرنے کے لیے, آسانی کے لیے. اس نے سکھایا, علمہ, تو اس سے کیا بنے گا, تعلیم, سکھانا, ٹھیک ہے نا. میں نے بتایا تھا نا, علمہ اس نے جانا ہے, اور علمہ اس نے سکھایا. ہم نے QC1 میں پڑھا تھا نا, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, وعلمہ, اور اس نے سکھایا اس کو, یاد ہو گیا نا. تو یہ ہے علمہ. علمہ سے یعلم بنے گا, اور تعلیم اس کا مصدر بنے گا. اسی طرح اس نے محاسبہ کیا, تو حاسبہ سے محاسبہ, تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے محاسبہ, ٹھیک ہے نا. تو محاسبہ ہے یہ اصل میں. پھر اسلام, اسلمہ, ٹھیک ہے نا, ہاں وہ اسلام لایا, ٹھیک ہے. اسلمہ, اس سے مصدر اس کا کیا بنے گا, اسلام. تو اب تعلیم, محاسبہ اور اسلام سے ڈاکٹر صاحب نے جملہ بنا دیا ہے کہ تعلیم اور محاسبے کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. یہ جملہ اگر ہم یاد کر لیں تو یہ تینوں مصدر ہمیں یاد ہو جائیں گے.
یہ مزید فی کے 3 فعل کے اوزان ہمیں یاد کرا دے گا انشاءاللہ۔ اس کے فعل ماضی ہیں کیا؟ علمہ، حاسبہ، اسلمہ۔ مصدر سے ڈاکٹر صاحب جملہ بنا دیا ہے، یہ کیوں مصدر سے کیوں بنایا، اس سے کیوں نہیں بنایا علامہ حاسبہ سے؟ اس کی بھی وجہ بتا دیتا ہوں میں آپ کو۔ ہم نے جب 3 حروف والے فعل پڑھے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ باقی گردانیں تو اسی وزن پہ رہیں گی مگر مصدر کا وزن بدلتا رہتا ہے، یاد ہے نا؟ ہم نے یہی پڑھا تھا نا۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم نے فتح کا مصدر ہم نے پڑھا تھا فتحن، اور عمیلہ کا وزن پڑھا تھا ہم نے عملن، عملن نہیں تھا وہاں پہ، یاد ہے نا؟ تو یہ بدلتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہاں پہ ہم نے یہ سیکھ لی تھی چیز۔ یہاں پہ یہ فائدہ ہے مزید فی میں، سب سے آسانی یہی ہے، مصدر کا وزن وہی ہوگا جو اس باب کا نام ہے، تو یہ یاد کرنے میں اور آسان ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں مزید فی مشکل ہوگا، مگر اصل میں مزید فی زیادہ آسان ہے اگر آپ باب کے نام کے حوالے سے اس کے مصدر دیکھ لیں۔ مصدر آپ کو ہمیشہ باب کے نام پہ ملے گا، جیسے یہ باب تفعیل ہے، مفاعلہ ہے، افعال ہے، یہ ہم آگے باب کے نام پڑھیں گے، ابھی نہیں، انشاءاللہ آگے جا کر کے، تو یہ آسانی رہے گی ہمیں الحمدللہ۔ اب دوسرا جملہ آ جائیں، باقی ہم نے 5 فعل شروع میں پڑھنے ہیں نا، 3 پڑھ چکے ہیں، 2 اب دیکھیں، ایک تھا اختلافہ اور ایک ہے استغفرہ۔ تو اس کے لیے ڈاکٹر صاحب نے جملہ کیا بنایا ہے؟ اس نے اختلاف کیا، اختلافہ ہو گیا عربی میں، اس نے مغفرت طلب کی، استغفرہ ہو گیا۔ اب اس کا مصدر کیا بن رہا ہے؟ اختلاف اور استغفار، یہ دونوں ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اختلاف کرنا، اور استغفار مغفرت طلب کرنا۔ تو جملہ پورا مکمل کیسے ہو جائے گا؟ تعلیم اور محاسبے کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے، اختلاف مت کیجئے، استغفار کیجئے۔ اختلاف مت کیجئے، استغفار کیجئے۔ یہ آپ لوگوں نے یاد کر لینا ہے، اس طریقے سے آپ کو یہ 5 مزید فی والے جو فعل ہیں یہ یاد ہو جائیں گے، جو ہم نے اس کورس میں پڑھنے ہیں انشاءاللہ۔ یہ شروع میں ان کے فعل ماضی لکھے ہوئے ہیں اور آگے پھر ان کے مصدر لکھے ہوئے ہیں، اس سے یاد رہے گا انشاءاللہ۔ تو 2 جملے یاد کر لیں تو مزید فی کے 5 اوزان ہمیں یاد ہو جائیں گے۔ اگلے 9 اسباق میں ہم ان 5 اوزان پر آنے والے مزید فی افعال کے مختلف صیغوں کی مشق کریں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اب آج سے اس لیسن سے آگے 9 لیسن جو ہیں، یعنی کہ نیکسٹ 4 ویکس بھی ہم نے کیا کرنا ہے؟ مختلف صیغوں کی مشق کریں گے ہم اس کی۔ الحمدللہ یہاں پہ ہمارا آج کا یہ والا لیسن مکمل ہو گیا ہے۔ 5 منٹ کی ہم بریک کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر لیسن شروع کر لیں گے۔ درمیان میں اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ 5 منٹ کی بریک کافی ہے نا؟ چلیں 5 منٹ کی بریک کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، 10 منٹ کر لیجیے، ونتوب الیک۔ چلیں 10 منٹ کر لیتے ہیں، مگر 10 منٹ کے بعد پھر ہم شروع کر لیں گے، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ، الحمدللہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ پھر خوش آمدید آپ سب لوگوں کو اس کورس کے صفحہ 6 اشارہ بی کے لیے، اور اس میں ہم آیات پڑھیں گے 40، 41 اور 42، یہ 3 آیات انشاءاللہ پڑھیں گے ہم۔ 2 اشارے ہوں گے اس میں۔ ریکال کر لیتے ہیں کہ پہلے QC2 میں ہم نے 5 صفحے جو پڑھے تھے ان کا مضمون تھا کہ شروع میں ہدایت کن لوگوں کے لیے ہے، ہدایت کی دعا تھی، پھر ہدایت کن لوگوں کے لیے ہے، کن لوگوں کے لیے نہیں ہے ہدایت، اور پھر 5ویں صفحے کے اوپر آدم علیہ السلام کا قصہ شروع ہوا تھا، جو اب کنٹینیو ہو رہا ہے 6 صفحے پہ۔
اور پھر بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہوگا. تو ہم یہاں پر ہیں. بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کا پہلا اشارہ ہم پڑھ چکے ہیں، ہدایت اور نتیجہ. اب دوسرا اشارہ ہم پڑھیں گے، بنی اسرائیل کو دعوت. تو اس طریقے سے ہدایت والا اشارہ ہم پڑھ چکے ہیں، بنی اسرائیل والا اشارہ اب انشاءاللہ ہم شروع کریں گے. ٹاپک جس طرح میں نے بتایا کہ پیچھے سے جو سلسلہ چل رہا تھا کہ آدم اسلام، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہدایت کی بات کی ہے، منافقین کے لیے ہدایت نہیں ہے، کافرین کے لیے نہیں ہے. اس کے بعد پھر آدم اسلام کی تخلیق اور پھر ان کا اس دنیا میں بھیجا جانا، یہ سب بتانے کے بعد. کیوں؟ اس لیے کہ جو اہل کتاب تھے وہ پہلے سے اس بات کو اچھی طرح سے جانتے تھے اور ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا اور ان کو معلوم تھا کہ یہ اس طریقے سے ہوا ہے. تو ان کو یہ بات کلیئر ہو جائے کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغمبر آئے ہیں یہ اسی سلسلے کے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ہدایت کا سلسلہ ہے کہ کس طریقے سے وہ اپنے رسولوں کو بھیجتے ہیں. تو پہلے انسان جن کو ہدایت دی گئی تھی ان کو تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ تفصیل کے ساتھ بنی اسرائیل کا ذکر فرما رہے ہیں جنہیں ہم سے پہلے ہدایت دی گئی تھی. یہ آیات مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تھیں جہاں یہود کے کئی قبیلے آباد تھے. اللہ تعالیٰ انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کرنے کی دعوت دے رہے ہیں جن کی آمد کا اعلان خود ان کی کتابوں میں موجود تھا. سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ جب کبھی کوئی قوم حق سے دور ہو جاتی ہے تو اس کی اخلاقی اور روحانی حالت کس طرح سے بگڑتی ہے اور اس کا کیا علاج ہے. یہ آج ہمارے لیے بڑا ضروری ہے سمجھنا کہ آج ہماری قوم کی بھی اخلاقی اور جو روحانی حالت ہے وہ بہت دگرگوں ہے. تو ہمیں بھی سیکھنا چاہیے اس سے کہ کس طریقے سے ہم اپنا علاج کر سکتے ہیں، یا ہماری اس امت کا جو اس وقت پستی میں گری ہوئی ہے اس کا علاج کیسے کیا جائے کہ اس پستی سے نکل کر کے دوبارہ جو ہے وہ اس منصب پر فائز ہو جائیں جس سے ہم گر چکے ہیں. اس سے بھی زیادہ اہم وہ ہدایات ہیں جو کسی بگڑے ہوئے معاشرے کو سدھارنے کے سلسلے میں یہاں بیان کی گئی ہیں، خاص طور پر ایسا معاشرہ جو اللہ پر اور رسول پر ایمان بھی رکھتا ہو جیسا کہ ہمارے موجودہ معاشرے کی حالت ہے. تو یہ جو سوسائٹی میں ہم تبدیلی کی بات کرتے ہیں وہ تبدیلی کیسے آئے گی یہاں سے ہمیں پتہ چلے گا. اس کے بعد جو اپنی موجودہ حالت میں بہتری پیدا کرنے کی غرض سے ہم ان ہدایات پر عمل کر سکتے ہیں تو نہیں بلکہ کرنا چاہیے، ضروری، اگر ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. تو میں تو یہ کہوں گا اسباق جو ان 3 آیات میں ہم سیکھ سکتے ہیں اس سے. اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو بے شمار احسانات کیے ہیں ان کو یاد کیجئے، خاص طور پر قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت کو. اللہ کے عہد کو یاد رکھیے کہ صرف اسی کی عبادت اور اطاعت کرنا ہے، اس کے رسولوں کی پیروی کرنی ہے اور ان کے پیغام کو پھیلانا ہے. صرف اللہ ہی کا خوف دل میں رہے، نہ کہ معاشرے کا یا کلچر کا یا پھر لوگوں کا یا کسی اور کا. قرآن کے حقوق کو ادا کیجیے، اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کے ساتھ کسی بھی قسم کی مصالحت نہ ہو، حق کو باطل کے ساتھ یا سچ کو جھوٹ کے ساتھ نہ ملائیے اور نہ ہی حق کو چھپائیے. ایک منٹ.
I'm sorry, گلا تھوڑا سا ٹھیک تو ہو گیا الحمدللہ، مگر زیادہ دیر تک پھر بولتا رہے تو ڈرائنس ہو جاتی ہے تھوڑی سی، اس لیے تھوڑی ڈسٹربنس ہوئی. آئیے وہیں سے شروع کرتے ہیں. ہم نے آخری سبق جو دیکھا تھا، حق کو باطل کے ساتھ یا سچ کو جھوٹ کے ساتھ نہ ملائیے اور نہ ہی حق کو چھپائیے. اس کو مجھے دوبارہ سے کنٹینیو کرنا پڑے گا، 1 سیکنڈ اور چاہیے ہوگا مجھے. جی، نئے الفاظ جو ابھی اس سبق میں ہم دیکھیں گے، پہلی لائن میں 4، پھر 2، 4، 4 اور پھر 0. تو اس طریقے سے ہم تقریباً 14 نئے الفاظ بھی سیکھ لیں گے آج انشاءاللہ. آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 40 کو ہم سن لیتے ہیں اور پھر یہاں سے آگے لفظی ترجمہ اور پھر شرح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. صدق اللہ العظیم. آیت نمبر 40 کا پہلے ترجمہ ہم دیکھ لیں. یہاں پہ بنی اسرائیل کو دعوت دی جا رہی ہے، جو شروع ہوا ہے ٹاپک یہاں سے. اے بنی اسرائیل، تم یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے انعام کی تم پر، اور تم پورا کرو میرا وعدہ، میں پورا کروں گا تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ، اور مجھ ہی سے ڈرو. تو یہ پہلا خطاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے شروع کیا یہاں پہ آ کے، اور یہ پھر ابھی آگے چلتا رہے گا انشاءاللہ. QC 3 پورا ہو جائے گا اور بلکہ QC 4 میں بھی یہ چلتا رہے گا. الفاظ دیکھ لیتے ہیں. یا بنی اسرائیل، یا پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، یا اے کے معنی میں آتا ہے. بنی اصل میں یہ ابن کی جمع ہے، جو ہم آگے جا کر کے پڑھیں گے. ابن کی جمع بنون ہوتی ہے اور کسی تبدیلی کی وجہ سے بنین ہو جائے گی، تو یہاں پر یہ بنین تھی. پھر جب اسرائیل کے ساتھ ملایا گیا اس کو، تو پھر نون اس کی جو ہے وہ گر گئی ہے. یہ ترکیب انشاءاللہ QC 4 میں جا کے آپ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، یہ کس طریقے سے بنتا ہے. ابھی میں نے صرف ہلکا سا آپ کو بتا دیا ہے کہ یا بنی اسرائیل کا مطلب ہے اے بیٹو اسرائیل کے، اور اسرائیل جو ہے وہ لقب تھا یعقوب علیہ السلام کا. اور ان کے 12 بیٹے تھے، تو بنی اسرائیل جو ہے وہ 12 قبیلے ان سے ہوئے، ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. اذکرو، اذکرو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یاد کرو. ذکر یذکر سے اذکر اور اذکرو آتا ہے نا ہمیں. نعمتی، نعمت بھی ہم پڑھ چکے ہیں. نعمتی میری نعمت. التی، التی ہم نے مؤنث والا پڑھا تھا، جیسے مذکر میں الذی ہے ویسی مؤنث میں التی تھا. اور نعمت کیونکہ نعمتن ہے، اصل میں یہ مؤنث کا صیغہ اس لیے استعمال ہوا ہے، اس لیے التی آیا ہے، اس کا الذی نہیں آیا ہے. اس نعمت کو یاد کرو. کون سی نعمت کو؟ انعمت، میں نے انعام کیا. سورۃ الفاتحہ میں نے پڑھا تھا انعمتا، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ خود مخاطب ہے، وہاں پہ تھا انعمتا، آپ نے انعام کیا. سورۃ الفاتحہ میں ہم جب دعا کرتے ہیں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ خود مخاطب ہے بنی اسرائیل، تو کہہ رہے ہیں انعمتو، میں نے انعام کیا. تو یہ انتا اور یہ جو انا والا فرق ہے، یہ ہمیں سمجھ آ جاتا ہے یہاں پہ.
انعمت علیکم، علی اور کم، تم سب، ٹھیک ہے، آتا ہے ہمیں. واہ، اور اوفو، پورا کرو. یہ بھی ہم گرامر میں دیکھیں گے اوفو کیسے بنا ہے. کیا چیز پوری کرنی ہے؟ بی عہدی، جو میرا عہد ہے، جو مجھ سے تم نے وعدہ کیا. اللہ تعالیٰ نے ابھی آئے گا قرآن میں، اسی سورۃ البقرہ میں ہی آگے جب ہم جائیں گے تو آئے گا کہ کس طرح سے ان سے وعدہ لیا تھا اللہ تعالیٰ نے، اور کن کن چیزوں کا وعدہ لیا گیا تھا ان سے. تو کیا ہوگا؟ اوفی، میں پورا کروں گا. ٹھیک ہے نا، اصل میں یہ اوفی ہے، یہاں پہ کسی وجہ سے وہ یا گر گئی ہے جو ہم آگے جا کر کے پڑھیں گے. یہ بھی QC5 میرا خیال ہے 6 میں جا کے پڑھیں گے شاید انشاءاللہ. اوفی بعہدکم، میں پورا کروں گا اپنا عہد جو تمہارے ساتھ کیا ہے میں نے. ٹھیک ہے نا. واہ، اور ہو گیا اییا فرحبون. ایا ہم نے وہاں پہ پڑھا تھا ایاک نعبد، یاد ہے نا؟ تو وہاں پہ ہم نے کہا تھا ایا جو ہے وہ ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے. اصل میں اس کا کوئی ایسا فکس معنی نہیں ہوتے ہیں، استعمال ہوتا ہے یہ ضمیر کے ساتھ تاکید ہو رہی ہوتی ہے. تو ایا، وہاں پہ تھا ایا کا، تیری ہی، اور یہاں پہ ایا، مجھ سے ہی. فرحبون، پس ارحب، ارحبونی ہے اصل میں یہ، ٹھیک ہے نا. ارحبونی، تم سب ڈرو مجھ سے. مگر ایک ہم نے QC1 میں پڑھا تھا کہ نون کے نیچے جب زیر آ جاتی ہے تو وہ یا نہیں بولی بھی نہیں جاتی اور لکھی بھی نہیں جاتی ہے، مگر پتہ ہوتا ہے کہ یہ ارحبونی ہے اصل میں، جیسے ہم نے پہلے پڑھا ہے. اس آیت میں 3 کاموں کے کرنے کا ذکر ہے. اللہ کے احسانات کو یاد کرو کہ تمہارا دل نرم ہو، اور شکر کے طور پر تمہارے دل میں عبادت کرنے کا شوق پیدا ہو. اس کی رحمتوں کو یاد کرو کہ اس نے تمہاری نسلوں میں انبیاء پیدا فرمائے اور انہیں کتابیں عطا فرمائیں، اور اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس حق کا پیغام لے کر آئے ہیں. حدیث جو ڈاکٹر صاحب نے اس لیسن میں شامل کی، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی انسان کے قدم قیامت کے دن اس کے رب کے پاس سے نہیں ہٹیں گے یہاں تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں نہ پوچھ لیا جائے. اس کی عمر کے بارے میں کہ اسے کہاں صرف کیا، اس کی جوانی کے بارے میں کہ اسے کہاں کھپایا، اس کے مال کے بارے میں کہ اسے کہاں سے کمایا اور کس چیز میں خرچ کیا، اور اس کے علم کے سلسلے میں کہ اس پر کہاں تک عمل کیا. ترمذی کی روایت ہے یہ. تو یہ ہم سب کے لیے ایک یاد دہانی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی اس حدیث کو سامنے رکھ کے گزارنی چاہیے. قیامت والے دن جب ہم کھڑے ہوں گے تو ان چیزوں کا پہلے حساب دینا ہوگا، اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ جنت میں یا جہنم میں کہاں ٹھکانا ہوگا. تو اس لیے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان سوالوں کے جواب کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے کہ عہد کو پورا کرو اور صرف اللہ ہی سے ڈرو. تو یہ آیت یہاں پہ مکمل ہو گئی ہے الحمدللہ. آیت نمبر 41، اس کو بھی پہلے سن لیتے ہیں ہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. صدق اللہ العظیم. اور تم ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی، وہ تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، اور نہ بن جاؤ تم سب سے پہلے کا انکار کرنے والے اس کے، اور نہ بیچ ڈالو میری آیات کو تھوڑی قیمت پر، اور مجھی سے ڈرو.
وآمنوا، و اور آمنو، ہم نے پڑھا ہے آمنا وہ ایمان لایا، آمنو وہ سب ایمان لائے، یہاں پر ہے آمنو، ٹھیک ہے نا، تو آمنو تم سب ایمان لاؤ۔ اب یہ فرق جو ہمیں کلیئر ہو جانا چاہیے، ابھی مزید فی میں جب ہم پڑھیں گے تو یہ پورا فعل بھی پڑھیں گے، جب یہ باب فعال پہ آئیں گے تو آمنا کی پوری گردان کریں گے انشاءاللہ، مگر ابھی یہ بات کلیئر ہونی چاہیے کہ آمنو وہ سب ایمان لائے اور آمنو تم سب ایمان لاؤ، بی ماں، ٹھیک ہے نا، اس پر جو انزلتو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے نازل کیا، انزلتو، ٹھیک ہے نا، ہم جب مخاطب ہوتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں انزلتا، آپ نے نازل کیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انزلتو میں نے نازل کیا، یہ بھی وہی ہے انزلہ، ابھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اسی کورس میں، جی ہاں، انعمتو جیسے ابھی آیا تھا اسی طرح سے انزلتو ہے، یہ سمجھ سکتے ہیں، شکریہ۔ مصدقاً، مصدق تصدیق کرنے والی، لیما اس کی جو معکم تمہارے ساتھ ہے، مع ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے نا، معہو، معہم، معکا، معی، یہ کسی ون نے پڑھا تھا نا سارا، یہ وہی ہے معکم، تو ہمیں آتا ہے پہلے سے۔ وَلَا تَكُونُوا یہ بھی پڑھ چکے ہیں، کانا یکونو کی گردان میں لا تکونو آتا ہے نا، اور تم سب مت ہو جاؤ کیا چیز، اولا کافر، سب سے پہلے انکار کرنے والے، یعنی یہ بات سمجھنے والی ہے کہ بنی اسرائیل وہ تھے جو اللہ کی کتاب کو پہچانتے تھے، اللہ کے رسولوں کا بھی ان کو پتا تھا کہ آتے رہے ان کے درمیان میں، ان کے پاس کتابیں، تعلیمات سب تھی، تو اب ایک اور نبی اور آخری کتاب لے کے آیا، تو اب اس کا انکار کرنے میں تم سب سے پہلے مت کرو بنی اسرائیل کو، یہ اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا یہاں پہ کہ سب سے پہلے انکار کرنے والے تم مت بنو اس کے، اولا کافر بہ، ولا تشترو، اشترا یشتری ہوتا ہے خرید و فروخت کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو لا تشترو ہم نے ابھی یہ فعل نہیں پڑھا ہے، مگر اسی کورس میں انشاءاللہ ہم پڑھ لیں گے آگے جا کے، لا تشترو تم سب مت بیچو، لا تشترو مت بیچو، بی آیاتی میری آیات کو، آیات ابھی ہم نے دیکھ لیا کہ نشانیاں بھی ہیں اور آیات کو بھی ہیں، سمنن قلیلاً تھوڑی سی قیمت پر، سمن قیمت اور قلیل تھوڑی سی، و اور ایایا فتقون، ایایا وہی ہے جو بھی پیچھے آیا تھا، اور مجھی سے کیا کرو، وہاں پہ تھا فرحبون اور یہاں پر ہے فتقون، تو تم سب ڈرو یا میری پکڑ سے بچو، تم سب میری نافرمانی سے بچو، تقوی اختیار کرو، ان سب معنوں میں آ جائے گا فتقون، مجھی سے ڈرو۔ اب ان آیات میں بھی اس آیت میں بھی 4 باتوں کا حکم دیا گیا ہے۔ پہلی چیز قرآن پر ایمان لاؤ، پھر سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بنو، تم تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے تعلق سے جان چکے ہو، تو تمہیں تو سب سے پہلے ان پر، ان کے لائے ہوئے پیغام پر ایمان لانا چاہیے، دنیا کے فائدے کی خاطر مصالحت یا کمپرومائز نہ کیا کرو، اور چوتھی بات صرف اور صرف اللہ ہی سے ڈرو۔ تو یہ 4 باتیں تھیں، الحمدللہ یہ آیت ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ اب اس لیسن کی جو آخری آیت ہے، آیت نمبر 42، وہ ہم سن لیتے ہیں پہلے، اور پھر اس کا لفظی ترجمہ اور تشریح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ وہ جو خطاب ہے وہی کنٹینیو ہو رہا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انکار کرنے والے نہیں بنو، مجھی سے ڈرو، اور پھر اور مت ملایا کرو حق کو باطل کے ساتھ، اور مت چھپاؤ حق کو حالانکہ تم اسے جانتے ہو۔ لفظی ترجمہ دیکھیں، وَلَا تَلْبِسُوا، لبس یلبسو ملانا، ٹھیک ہے نا، تو لا تلبسو تم سب مت ملاؤ، الحق حق کو، کس سے، بالباطل باطل سے،
حق کو مت ملاؤ باطل سے. وا تکتمو، اصل میں یہ وا ہے تو اسی لیے لا تکتمو ہے یہ، ٹھیک ہے نا. وا کی وجہ سے جو پیچھے کنڈیشن ہے وہی آگے آ رہی ہے، اس لیے لا دوبارہ نہیں نظر آ رہا ہمیں، مگر شامل ہے اس کے اندر وا کی وجہ سے. یہ رول بھی ہم آگے جا کر کے پڑھیں گے. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور مت چھپاؤ حق کو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اس حال میں کہ تم جانتے ہو اسے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ کوئی بندہ کوئی بات جانتا نہیں ہے تو لا علمی میں غلط کوئی بات کر دے. یہاں پہ ان کو اچھی طرح سے پتا تھا، اس لیے کہا گیا کہ حق کو مت چھپاؤ. تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک نبی آئے گا، ایسا ہوگا، یہ نشانیاں ہوں گی، یہ تعلیم ہوگی وغیرہ، اور تم جانتے ہوئے بھی چھپا رہے، تم اس کا انتظار کر رہے تھے پہلے. اب صرف اس وجہ سے مخالفت کر رہے ہو کہ تم میں نہیں آیا بلکہ بنی اسماعیل میں آ گیا، اس لیے مخالفت پہ آ گئے. تو جانتے ہوئے مت کرو. یہ بالکل کھلم کھلا جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کو یہ بات بتائی ہے کہ تمہیں پتا تھا کہ یہ نبی آنا ہے اور تم پہچانتے بھی ہو اس کو. اور آگے بھی آئے گا یہ ٹاپک انشاءاللہ، آپ دیکھیے گا. بالکل ہاں، یہ ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو، اس کے باوجود انکار کر رہے تھے. یہ تھا. تو اس آیت میں دو کاموں سے روکا گیا. بنی اسرائیل کے علماء لوگوں کو دین اسلام کے قبول کرنے سے روکنے کے لیے دو کام کرتے تھے. اگر کسی کو تورات کا تھوڑا بہت علم ہوتا اور وہ تورات میں بیان کی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ علامتیں دیکھتا تو وہ اس حق کے ساتھ باطل کو ملا کر اسے شک میں ڈال دیتے. اگر کسی کو تورات کا بالکل علم نہ ہوتا تو وہ تورات میں بیان کردہ پیش گوئیوں کو اس سے بالکل چھپا کر رکھتے اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ نہ بتاتے. یہودیوں کیا یہ ایک بڑی عجیب سی بات تھی کہ عام لوگوں کو تو وہ کتاب پڑھنے ہی نہیں دیتے تھے. ہمارے یہاں بھی ویسے اب کچھ یہی شروع ہو گیا کہ عام لوگوں کو کہتے ہیں مت قرآن مت پڑھ، تم گمراہ ہو جاؤ گے، نعوذ باللہ. مگر یہودیوں میں تو یہ بات بالکل پکی تھی اور آج بھی ہے. یہ کتاب کا جو علم ہے وہ خاص لوگوں کے لیے ان کے، مگر ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن ہدایت سب کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے. سب کو پڑھنا چاہیے اور سب کو اس سے کوشش کرنی چاہیے کہ سمجھیں اور ہدایت حاصل کریں اس سے. دوسری بات وہ یہ کرتے تھے کہ اگر بتاتے بھی تھے تو وہ اس سے چھپا دیا کرتے تھے تاکہ ان کو پتہ نہ چلے. تو ان دونوں آیتوں کا بھی ترجمہ ہم دیکھ لیں پھر، بلکہ تینوں کا. آیت نمبر 40، اے بنی اسرائیل تم یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے انعام کی تم پر، اور تم پورا کرو میرا وعدہ، میں پورا کروں گا تمہارے ساتھ کیا ہوا اپنا وعدہ، اور مجھی سے ڈرو. آیت نمبر 41، اور تم ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی، وہ تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، اور نہ بن جاؤ تم سب سے پہلے انکار کرنے والے اس کے، اور نہ بیچ ڈالو میری آیات کو تھوڑی قیمت پر، اور مجھی سے ڈرو. 43ویں آیت ہے، اور مت ملایا کرو حق کو باطل کے ساتھ، اور مت چھپاؤ حق کو حالانکہ تم اسے جانتے ہو. ہاں میرا خیال ہے ٹائپنگ مسٹیک ہے. شکریہ. ہاں نہیں یہ ٹائپنگ مسٹیک ہے. 40-41 کے بعد آیت نمبر 42. ٹھیک ہے نا. اسباق ان آیات میں ہمیں کون سے ملیں کہ اگرچہ ان آیات میں بنی اسرائیل سے خطاب ہے لیکن ان میں ہمارے لیے بھی بہت اہم پیغام ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو بے شمار احسانات کیے ان کو یاد کیجئے، خاص طور پر قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت کو. یعنی کہ ان کے درمیان میں جب نبی آئے تو وہ ہمارے آخری نبی ہیں، اور ہمیں ان کی تعلیمات جو ہے وہ اس سے فیضیاب ہونے کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے، تو ہمیں اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. بنی اسرائیل سے تو خطاب تھا لیکن ہمارے لیے بہت اہم پیغام ہے اس میں. اللہ کے عہد کو یاد رکھیے کہ صرف اسی کی عبادت اور اطاعت کرنا ہے، اس کے رسولوں کی پیروی کرنا ہے اور ان کے پیغام کو پھیلانا ہے. اب یہ ہمارے پہ ذمہ داری بھی آ جاتی ہے، جب ہم تک پیغام پہنچا ہے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کا تو اب ہمارے پہ ذمہ داری بھی ہے. صرف اللہ ہی کا خوف دل میں رہے، نہ کہ معاشرے کا یا کلچر کا یا پھر لوگوں کا یا کسی اور کا. یہ ہمارے یہاں ایک بہت کامن سی پرابلم ہے کہ ہم کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے.
اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے وہ اہم ہے، اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے وہ اہم ہے. لوگ جو مرضی ہے کہتے رہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، کچھ نہیں ہوگا. جو حق بات ہے اس پہ قائم رہنا چاہیے، اسی کا پرچار کرنا چاہیے، اور جو باطل ہے اس کا انکار کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جو ہے وہ سب چیزوں سے اوپر ہو. چاہے معاشرے میں جو بھی پریکٹسز چل رہی ہوں، سوسائٹی، برادری میں جو بھی چل رہا ہو، خاندان میں روایات جو بھی ہوں ہماری، ان سب چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے. یہ بہت اہم سبق ہے ہمارے لیے. پھر قرآن کے حقوق کو ادا کیجیے. قرآن کے حقوق جو ہم ہر لیسن کے آخر میں پڑھتے ہیں، ہمیں ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے اس کا. اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کے ساتھ کسی بھی قسم کی مصالحت نہ ہو، کوئی کمپرومائز اس کے اوپر نہیں کرنا چاہیے. جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کو ہر حال میں پورا کرنا چاہیے. پھر سب سے اہم چیز کیا ہے؟ حق کو باطل کے ساتھ یا سچ کو جھوٹ کے ساتھ نہ ملائیے، اور نہ ہی حق کو چھپائیے. یہ بہت ہوتا ہے بات چیت میں، ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ جی گول مول کر دیا جائے، چیزوں کو کر دیا جائے. تو یہ ہے جو حق ہے وہ بالکل واضح ہوتا ہے، اس کو پھر باطل کے ساتھ نہیں ملایا جائے، بالکل واضح الگ کیا جائے باطل سے حق کو. دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائی اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ ہم نے QC1 میں پڑھی تھی یہ والی دعا، ہے نا. تو بس یہ دعا تو انشاءاللہ پھر ہم سب کو یاد ہونی چاہیے، اور اس دعا کو ہم پڑھتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں توفیق دے کس چیز کی، کہ اس کا ذکر ہم اچھی طرح کریں، اس کا شکر بہت زیادہ کریں، اور خوبصورت طریقے سے، احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے اس کی عبادت کریں، یعنی اس کی بندگی کریں. پلان کیا بنانا ہے ہم نے؟ انشاءاللہ ہر مہینے میں دعوت کے موضوع پر کم از کم ایک چھوٹا ویڈیو دیکھوں گا یا کوئی مضمون پڑھوں گا، تاکہ میں دوسروں کے سامنے اسلام کی صحیح تصویر پیش کر سکوں. یہ بہت اہم ہے. ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، مختلف ڈگریاں ہیں ہمارے پاس، اس کے باوجود دین پہ بات کرنا مشکل لگتا ہے. تو اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، جس طرح پبلک اسپیکنگ کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، اسکول سے تیار کر رہے ہوتے ہیں، کالجوں یونیورسٹیوں میں تربیت ہو رہی ہوتی ہے، ہر طرح کے امتحان کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک سب سے اہم کام ہے دعوت کا، اس کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار کریں. کیسے تیار کریں گے؟ اچھے اچھے دائی جو ہیں ان کی تقریروں کو سنیں، ان کی ویڈیوز کو دیکھیں. اور نیٹ پہ تو آج کل سب کچھ موجود ہے، صرف یہ دیکھنا ہے کہ آتھینٹک سورس سے لیں ہم. یہ نہیں کہ جو انجان شخص بھی اگر کہہ دے کہ جی اللہ نے یہ کہا ہے، بھلے وہ قرآن میں نہ لکھا ہو، یا کہہ دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، جبکہ کوئی حدیث میں ہو ہی نہ، آتھینٹسٹی اس کی نہ ہو. ایسا نہیں ہو. جو مستند علماء ہیں ان کی تقریروں کو سنیں، ان کی کتابوں کو پڑھیں، اور وہاں سے کوشش کریں کہ ہم یہ چیز خود بھی اپنا سکیں کہ لوگوں تک دین کا پیغام پہنچائیں. اور بہت موقع ملتا ہے اپنے ملک میں بھی، اور اب جب باہر جاتے ہیں وہاں پر بھی جن لوگوں کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں آج کل، جن لوگوں کے ساتھ ہمارا سوشل میڈیا کے اوپر رابطہ ہو جاتا ہے، ان تک اللہ کا دین پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو ہمیں تیار کرنا چاہیے. الحمدللہ لیسن ہمارا مکمل ہو گیا ہے. اسماء اور افعال دیکھ لیتے ہیں اب. ان 3 آیات میں جو اسماء نعمتی، نعمتن ہم پڑھ چکے ہیں، اور اس کی جمع ہے نعمن، یہ نوٹ کر لیں، نعمتن کی جمع نعمن. اس کے بعد قلیل، اس کی مضاد جو ہے نا، اس کا جو اینٹونیم ہے، ہاں وہ کیا ہے؟ کثیر. اس سے ہم یاد رکھ لیں گے، ٹھیک ہے نا. قلیل تھوڑا سا اور کثیر بہت زیادہ، اس سے ہم یاد رکھ سکتے ہیں. یہ بھی ایک طریقہ ہے لفظوں کا معنی یاد کرنے کا. جو اسلامک یونیورسٹی میں ہمارے ٹیچر ہوتے تھے، وہ تو چیک ہی ایسی کیا کرتے تھے. جب ہم پڑھ رہے ہوتے تھے نا، تو وہاں پہ ان کا سوال ہوتا تھا کہ کوئی نیا اسم آ گیا نا، تو وہ یہ نہیں پوچھتے تھے کہ اس کے معنی کیا ہے، وہ پوچھتے تھے ما مضادھا، کہ اس کا اپوزٹ کیا ہے وہ بتانا ہے آپ نے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک بہت اچھا طریقہ یاد کرنے کا. تو اگر آپ نے اس کو اپوزٹ بتا دیا، اس کا مطلب ہے آپ کو اس کے معنی تو آتے ہی آتے ہیں، سمجھ بھی ہے اس کی، فہم بھی ہے اس کا. افعال میں آ جائیں. اذکرو ہم نے پڑھا، ذکر یذکرو باب نصارہ سے، اس کی QC1 میں ہم نے پوری پریکٹس کی ہوئی تھی.
تو اذکر اس کا فعل امر تھا، اذکرو اس کی جمع ہو گئی، تو ذکرہ، یذکرو، اذکر، ذاکر، مذکور اور ذکرن۔ فرحبون، رہیبہ یرحبو، باب سمیہ سے ہے یہ، ارحب، راہب، مرہوب اور رہبتن، یہ اس کا مصدر ہے۔ لبسا یلبسو، اچھا یہ باب دربہ سے ہے، مجھے شاید صحیح یاد نہیں تھا اس وقت جب لیسن میں بیچ میں آیا تو شاید میں نے غلطی سے اس کو لبسا کہہ دیا تھا، یہ باب سمیہ سے نہیں ہے، یہ باب دربہ سے ہے، لبسا یلبسو، ٹھیک ہے نا، اس سے یاد رکھ لیں، باب دربہ سے ہے، دربہ یدربو کے وزن پہ، لبسا یلبسو، البس، لابس، ملبوس، لبسن، ٹھیک ہو گیا یہ؟ پلیز مائک اپنا آف کر لیں، کسی کا مائک آن ہے، مائک آف کر لیں۔ نہیں ہوا سوری، اس کو آف کر دینا بس، خالی ایگزٹ کر لیں اس سے۔ چلیں، تو یہ افعال ہو گئے ہمارے، ذکرہ، رہیبہ اور لبسا، یہ ہم نے دیکھ لیا ہے۔ اب ایک اور فعل آ رہا ہے، تکتمو، ہم نے پڑھا باب نصرہ سے، کتما یکتمو، کتما یکتمو، تم مائک بند ہو گیا شاید، یہ تو نہیں ہوا ہے کہ چارجنگ کاتمن، دیکھو ذرا، مکتوبن اور کتمانن۔ اندر آ رہی سوری، یہ کسی کا مائک آن ہوا ہے۔ چلے، I'm sorry۔ یہ ہم نے دیکھ لیا فعل کتما، یکتمو، اکتم، کاتم، مکتوم اور کتمان۔ اس کے بعد فعل ہے تعلمون، تو علم یعلمو QC1 میں ہم نے پڑھ لیا تھا، باب سمیہ سے، علم یعلمو، اعلم، یاد ہے نا، اور عالم، معلوم، علم۔ ولا تکونو، کانا یکونو سے تکونو، یہ بھی آتا ہے ہمیں، QC2 میں ہم نے اس کی پوری گردان کی ہے۔ باب کون سا ہوگا؟ یہ باب ہوگا نصرہ، وزن ہے اس کا قالا یقولو، ٹھیک ہے، تو کانا یکونو، کن، کائن، ڈیش، کون، یہ کمزور والا فعل ہو گیا۔ الحمدللہ، یہاں پہ ہمارا لیسن مکمل ہو گیا ہے۔ 7 ہوم ورک جو ہیں وہ آپ نے یاد رکھتے ہیں، اسی طرح اس طرح QC2 میں کر رہے تھے، QC3 میں بھی اسی طرح ہوں گے، اور اپنے آپ کو تیار کریں ٹیچنگ کے لیے۔ QC1 پڑھائیں، اس کے بعد ٹیچر بنیں، QC2 بھی پڑھائیں، QC2 انشاءاللہ اس کا بھی جو ٹیچر ٹریننگ ورکشاپ ہوگی وہ کر کے آپ تیاری کر سکتے ہیں اس کی۔ دعا کر لیں، اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے۔ لیسن ہمارا آج تھوڑا سا جلدی مکمل ہو گیا ہے، میں اویلیبل ہوں 5 منٹ اور
سوال جواب اگر کسی کا ہے تو اس کے لیے دعا کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں. یہ سر ابھی QC3 کی کلاس ہو رہی ہے. جی بتائیے کیا سوال ہے. 6B میں یہ گرامر کا پارٹ جو ہے علامہ یہ نہیں کرنا آج؟ اوہ سوری میں سمجھ رہا تھا کہ یہ پہلا پارٹ ختم ہوا ہے. ہاں ٹھیک ہے یہ پہلا پارٹ ختم ہوا ہے. ابھی ہم گرامر والا پارٹ کرتے ہیں. ابھی میں سمجھ رہا تھا کہ ہم دونوں پارٹ کر لیے اور بیچ میں ڈسٹربینس ہوتی ہے نا کلاس میں تو پھر جو توجہ ہے وہ بڑھ جاتی ہے. بالکل بہت شکریہ جناب جزاکم اللہ خیرہ. آپ نے یہ ریمائنڈ کرا دیا ہمیں یاد دہانی کرا دی. ابھی گرامر والا پارٹ رہتا ہے آج کا وہ ابھی شروع کرتے ہیں ہم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر وہ ایک چیز پوچھنی تھی جی بتائیے. اہبتو یہ جو استعمال ہوا ہے کہ بھئی آپ سب لوگ نکل جاؤ یہاں سے تو یہ 2 دفعہ ہوا ہے. اس کا مطلب ہے یہ 2 دفعہ جنت سے نکالے گئے. سمجھ نہیں آئی سر. اچھا یہ جو دیکھیں تفسیری نکات جو ہے نا یہ اس کورس میں ڈاکٹر صاحب نے نہیں رکھے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہم تفسیری نکات جو ہے نا ان کو ہم ڈسکس نہیں کرتے ہیں. وہ انشاءاللہ جب ہم لیول 5 6 وغیرہ میں آئیں گے وہاں پہ پھر یہ چیزیں ہم ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ وہاں پہ کریں گے. ٹھیک ہے سر. صحیح ہے سر. ان ڈسکشنز میں پڑ جاتے ہیں جو کہ ابھی ہے نہیں. ابھی تو بنیادی گرامر وغیرہ سیکھ لیں بنیادی الفاظ سیکھ لیں پھر اس طرح کے ڈسکشن کا جب لیول آئے گا وہاں پہ انشاءاللہ ضرور کریں گے ہم. اگر آپ چاہیں تو ابھی اس وقت QC7 کی ایک کلاس چل رہی ہے اس کا میں آپ کو لنک دے سکتا ہوں. وہاں پہ اس طرح کی ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے. جزاکم اللہ خیر. آئیے ہم یہاں سے کنٹینیو کرتے ہیں. ابھی گرامر والی کلاس جو قرآن والا پارٹ تھا ابھی وہ مکمل ہوا ہے. میں بھی سوچ رہا تھا کہ اتنی جلدی کیسے کلاس ختم ہو گئی آج. نہیں شاید نہیں وہ کنفیوژن جو ہوئی تھی اس کی وجہ سے. چلے تو آئیے شروع کرتے ہیں. میں نے پچھلے لیسن میں آپ کو بتایا تھا کہ آج ہم نے ایک فعل پڑھنا ہے مزید فی کا. وہ فعل ڈاکٹر صاحب نے کون سا رکھا ہے اس کورس میں؟ علامہ. ٹھیک ہے نا. علامہ مزید فی کا پہلا فعل جو ہم سیکھ رہے ہیں قرآن کریم میں 42 بار آیا ہے اور QC1 میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں. اب اس وزن پہ جو فعل قرآن کریم میں آتے ہیں آپ دیکھیں وہ کتنے سارے ہیں. اور یہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی سلائیڈ بنائی ہے کہ جو زیادہ دفعہ آیا ہے اس کو بڑا کر کے لکھا ہے جو کم دفعہ آیا ہے اس کو چھوٹا کر کے لکھا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو باب ہے اس باب کا نام ہے تفعیل. ٹھیک ہے نا. تو جیسے آج ہم پڑھ رہے ہیں علمہ یعلم تعلیم. آج پڑھ لیا ہم نے کذبا یکذب تکذیب. اسی طرح عذبا یعذب تعذیب. سبحا یسبح تسبیح. یہ اردو میں تو بہت اس کے مصدر بہت زیادہ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور قرآن کریم میں ہی بہت دفعہ آتے ہیں. نزل ینزل تنزیل. اچھا اس کے بعد جو اور زیادہ آتا ہے جو ہم زیادہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں صدقہ یصدق تصدیق. اس کے بعد ہے صورا یصور تصویر. اور کیا ہے قدسا قدسا یقدس تقدیس. یہ بھی اردو میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے. اور قدما یقدم تقدیم. حرما یحرم تحریم. آپ دیکھیں بہت زیادہ قرآن کریم میں استعمال ہوں گے. 1600 سے زائد مرتبہ آئے ہیں اس باب سے جو فعل ہے قرآن کریم میں. تو کتنا امپورٹنٹ ہے آپ دیکھیں. یہ پہلا باب جو ہم مزید فی کا سیکھ رہے ہیں اس باب کا نام ہے تفعیل. اس کو نوٹ کر لیں. آپ کے کورس میں اس کا باب کا نام ڈاکٹر صاحب نے نہیں شامل کیا ہے مگر آگے جا کے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. تو اس کو ابھی سے نوٹ کر لیں. اب ہم مزید فی پہ آ گئے ہیں. اس کا انٹروڈکشن پچھلی دفعہ ہم نے پچھلے لیسن میں ہم نے کر لیا تھا. تو یہ انٹروڈکشن ہے اس کا. علیمہ سے علامہ. تو تجدید زیادہ ہو گئی یعنی کہ ایک مادے کا ایک حرف جو ہے وہ زیادہ ہو گیا. یہ جو زیادہ ہوا ہے اسی کو مزید فی کہا گیا ہے. جیسے سلیمہ سے اسلمہ بنا اس میں حمزہ بڑھ گیا تھا. علیمہ سے علامہ
بنایا تو ایک لام کا اضافہ ہو گیا اس میں. تو یہ جملے جو ہیں یہ ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھ لیے تھے، اس کو ہم اگلی دفعہ پھر ریوائز کریں گے. ایک ہفتہ ہے، آپ لوگ یاد کر لیں. علمہ کا مطلب ہے اس نے سکھایا. ہم پڑھ کے آئے ہیں QC1 میں، علمہ اس نے سکھایا اس کو، یاد ہے نا؟ تو یہ وہی علمہ ہے. اور پھر QC2 میں ہم نے یہ پڑھا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے. علمہ اس نے سکھایا، ٹھیک ہے نا؟ تو علمہ کے صیغے فاعلہ کے جیسے ہیں، بس ہر صیغے میں تشدید کو لے کر چلنا ہے. اب یہ یاد رکھیں جیسے وہاں پہ فاعلہ تھا، یہاں پہ علمہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ فاعلہ فاعلو تھا، اسی طرح علمہ علمو علمتا علمتو علمتم علمنا. یہ فعل ماضی کے صیغے ہو گئے. اس کے بعد فعل مضارع کے صیغے، یعلمو یعلمونا تعلمو اعلمو تعلمونا نعلمو. اس کے بعد جو ہے پھر فعل امر، اور پہلے ان کی ہم پریکٹس کر لیتے ہیں. فعل ماضی اور فعل مضارع کے صیغے، آئیے اس کی پریکٹس کریں. علمہ اس نے سکھایا، علمو ان سب نے سکھایا، علمتا آپ نے سکھایا، علمتو میں نے سکھایا، علمتم آپ سب نے سکھایا، علمنا ہم سب نے سکھایا. اب فعل مضارع میں آ جائیں. یعلمو وہ سکھاتا ہے یا سکھائے گا، یعلمونا وہ سب سکھاتے ہیں، تعلمو آپ سکھاتے ہیں، اعلمو میں سکھاتا ہوں، تعلمونا آپ سب سکھاتے ہیں، نعلمو ہم سکھاتے ہیں. فعل سیکھ لیا ہم نے. آئیے اب اس کی ہم ایک دفعہ پریکٹس کر لیں بغیر ترجمے کے ساتھ. علم علمو علمتا علمتو علمتم علمنا. یعلمو یعلمون تعلمو اعلمو تعلمون نعلمو. ایک دفعہ میں اشارہ کرتا ہوں اور آپ لوگوں نے بولنا ہے. ماشاءاللہ. فعل ماضی اور مضارع کے صیغے ہو گئے. اب امر کی طرف آتے ہیں. QC2 میں ہم نے سیکھا تھا فعل امر کیسے بنتا ہے. ہم نے فعل مضارع کا جو صیغہ ہے انتا والا جو صیغہ ہوتا ہے، اصل میں اس سے بنتا ہے. شارٹ کٹ کے لیے ڈاکٹر صاحب نے یہاں پہ یعلمو سے بنا دیا ہے، تو ایک ہی بات ہے، یعلمو سے بنا لیں. ویسے تعلمو سے بنتا ہے، یہ ایک ہی بات ہے. تو یعلمو کیا طریقہ ڈاکٹر صاحب نے سکھایا تھا ہمیں QC2 میں؟ ہم نے سیکھا تھا سب سے پہلے جو فعل مضارع کی علامت شروع میں لگی ہے، چاہے یا پیش یو ہو یا تا پیش تو ہو، اس کو آپ نے گرا دینا ہے. آخر میں جو پیش ہے اس کو جزم بنا دینا ہے. یہاں سے یا پیش یو نکل گیا، پیش کو جزم بنا دیا. اب پڑھیں اس کو کیا لکھا ہوا ہے، علم. بس یہ فعل امر بن گیا. فارمولا اگر آپ کو پتا ہے تو بہت آسان ہے. یعلمو سے علم، علم اور اس کی جمع کیا ہوگی، علمو. ٹھیک ہے نا؟ یہ دیکھیں تو تعلمو سے پہلے تا پیش تو ہٹایا تو علمو بنا، پھر پیش کو جزم بنایا تو علم ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ تو کسی کو حکم دے رہے ہیں سکھا، تو ہم اس کو کہیں گے علم، اور اس کی جمع بنے گی علمو، تم سب سکھاؤ. آپ نے دیکھا ڈاکٹر صاحب نے سلائیڈ کے یہاں پہ لکھا ہوتا ہے علمو سکھاؤ ہے نا؟ یہ وہی علمو ہے. کلیئر ہو گیا؟ تو علم سکھا، علمو سکھاؤ، لا تعلم مت سکھا، لا تعلمو تم سب مت سکھاؤ. یہ فعل امر واحد جمع نہیں، واحد جمع. ٹھیک ہے؟
اس کی ایک دفعہ پریکٹس کر لیتے ہیں. علم، علمو، لا تعلم، لا تعلمو. اب آتے ہیں ہم اسم فاعل اور اسم مفعول. مزید الفی میں یہ بھی بہت آسان ہے. وہاں پر ہم وزن دیکھتے تھے فاعل مفعول والا. یہاں پہ فارمولا ہے، جیسے ہم نے فعل امر بنایا ویسے ہی ہم اسم فاعل اور اسم مفعول بنا لیں گے. سب سے آسان چیز ہے، سب سے پہلے تو شروع میں لگے گا میم پیش کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. جیسے علامہ تھا، ٹھیک ہے، اس کے شروع میں ہم نے لگا دیا میم پیش کے ساتھ، آخر میں جزم، ٹھیک ہے نا. ہاں فعل مضارع کا سیکھا ہوگا. جیسے یعلمو سے اگر ہم نے اس کا یا پیش یو ہٹا دیا تو میم کے ساتھ پیش لگ گیا. اب اگر اسم فاعل ہے تو زیر لگے گی نیچے، اور اگر مفعول ہے تو اوپر زبر لگ جائے گی. جیسے یہاں پہ معلم ہو گیا تو اگر آپ نے میم پیش اس کے شروع میں لگایا تھا تو لام کے نیچے زیر، معلم، یہ اشارہ ہو گیا معلم، ٹھیک ہے. اب مفعول بہت آسان ہے، زیر کو زبر سے تبدیل کر لیں، معلم، ٹھیک ہو گیا. شروع میں میم پیش وہی رہے گا. یہ تمام جو ابھی ہم مزید الفی کے جتنے ابواب پڑھیں گے نا ان سب میں یہ فارمولا رہے گا، یاد رکھیے. یہ تو کتنا آسان ہو گیا. ایک باب کا اسم فاعل مفعول آپ نے سیکھ لیا، تمام ابواب اسی فارمولے میں فٹ کرتے جائیں. آسان ہے، تو بس اس کو تھوڑی سی پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. آپ دیکھیں وہاں پہ میم پیش کے ساتھ لام کے نیچے زیر تھی، یہاں پہ میم پیش کے ساتھ لام کے اوپر زبر آ گئی ہے. تو اب اسم فاعل اور مفعول بھی ہم کر لیتے ہیں. جیسے ہم نے فعل امر میں کیا تھا علم، یہاں پہ ہو گیا معلم اور معلم، ٹھیک ہو گیا. تو اب دیکھیں ہم نے کیا کیا سیکھ لیا. علم، یعلم، علم، معلم، معلم. اب صرف مصدر رہ گیا ہے جو تعلیم ہے، ٹھیک ہے نا. یہ مصدر ہے، اس کا ٹیبل کمپلیٹ ہو جاتا ہے ہمارا. جی ہاں، اس کا جو باب ہے نا تفعیل ہے اس کا، تو اس سے یاد رکھیں کہ تفعیل میں فا عین لام جو ہے اس کے مادے کے حروف اس سے چینج کر دیں. یہاں پہ مادے کے حروف ہیں عین لام میم، تو تعلیم بن گیا. باب تھا تفعیل. تو اگر ہم ایک اور فعل لے لیں جو آج ہی ہم نے پڑھا ہے، کذبا یکذبو، تو اب تفعیل کے وزن پہ اس کا مصدر بنے گا تکذیب، ٹھیک ہے نا. بس یہ ہاں یہ اس کا طریقہ ہے کہ فاعل لام میں شروع میں تا کے اوپر زبر لگا دیں اور آخر میں یا ایڈ کر دیں. تفعیل، فاعل لام میں تا اور یا ایڈ کیا تو تفعیل بن گیا. تو اب جو بھی ہے مادے کے حروف، تعلیم، تکمیل جیسے بنتا ہے، تقدیر، اسی طرح قدر، قدر یقدر، تقدیر. تو یہ آسان ہو گیا. تفعیل اس وزن سے یاد رکھیں. دیکھیں تفعیل لکھا ہوا ہے نا، اس کو نوٹ کر لیں، یہی باب کا نام ہے. اب یاد کریں میں نے شروع میں کہا تھا پچھلے لیسن میں کہ مزید فی کے جتنے باب ہیں ان کے مصدر اسی وزن پہ آتے ہیں، تو ان کے باب کا نام ہی یہی ہے. ایسے ہم یاد رکھیں گے. ڈاکٹر صاحب نے آسانی کے لیے ویسے اس کو جیسے علامہ سے ہم نے سیکھا تو عین لام پہ شد لگا دیے، وہ کوڈ بنا دیا. یہ ڈاکٹر صاحب نے بنایا ہے کوڈ. جس کو اس کوڈ سے یاد رہ سکتا ہے وہ اس سے یاد رکھ لے، جس کو باب سے یاد رہ سکتا ہے وہ باب سے یاد رکھ لے. دونوں آپشن آپ کے پاس ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. صرف مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو یاد رکھیں کہ ہاں یہ سارے افعال جو ہے نا یہ اس وزن پہ آ رہے ہوتے ہیں. یہ پورا ایک گروپ جو ہے نا اس باب کا نام ہے تفعیل. ٹھیک ہو گیا. چلیں تو اب یہ ہمارا ٹیبل مکمل ہو گیا ہے. میرا خیال ہے اس کو ہم ایک دفعہ پورا مکمل کر لیتے ہیں. مؤنث کے صیغے بھی دیکھ لیں پہلے. ہوا علامہ سے ہیا علمت، اور ہوا یعلمو سے ہیا
तुअल्लिमु, یہ مؤنث کا صیغہ ہو گیا. اب ہمارا ٹیبل کمپلیٹ ہو گیا. تو آئیے پورا ٹیبل کر لیتے ہیں ایک دفعہ. ناصر صاحب آپ کرا دیں گے آگے. علم، علموا، علمت، علمت، علمتم، علمنا، علمت، يعلم، يعلمون، تعلم، أعلم، تعلمون، نعلم، علم، علموا، لا تعلم، لا تعلموا، معلم، معلم، تعلیم، هو علم، هي علمت، هو يعلم، هي تعلم. بارک اللہ فیک. تو یہ علامہ کا ٹیبل ہمارا مکمل ہو گیا ہے. ایک ہفتہ ہے ابھی اس کی، ہم انشاءاللہ گردان پوری کریں گے اور پھر اس وزن پہ اور بھی جو فعل آتے ہیں وہ بھی ہم سیکھ لیں گے. اس کے جو مختصر والے گردان ہے وہ بھی دیکھ لیں. علامہ، یعلم، علم، معلم، معلم اور تعلیم. اب بول چال میں دیکھیں کس طریقے سے استعمال ہوا ہے. اس سے ہمیں جملے یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ. حل علم، کیا جواب ہوگا؟ نعم علم. حل علمو، اشارے سے کریں تاکہ یاد رہے کہ کون سا صیغہ ہے یہ. نعم علمو. حل علمت، نعم علمتو. حل علمتم، نعم علمنا. اب اس کے آگے ایک مفعول بھی ایڈ کر دیں. حل علم القرآن، کیا ترجمہ ہوا ہے اس کا؟ کیا اس نے سکھایا قرآن. ٹھیک ہے نا. علم القرآن یہ ہم کسی نے پڑھ بھی چکے ہیں. نعم علم القرآن، ہاں اس نے سکھایا قرآن. حل علم القرآن، نعم علم القرآن. حل علمت القرآن، نعم علمت القرآن. ہاں اپنی طرف. حل علمتم القرآن، نعم علمنا القرآن. الحمدللہ. فعل مضارع کی پریکٹس. حل یعلم، نعم یعلم. حل یعلمون، نعم یعلمون. حل تعلم، نعم اعلم. حل تعلمون، نعم نعلم. حل يعلمون حل يعلم القرآن، واحد کا صیغہ ہے. نعم يعلم القرآن. حل يعلمون القرآن، یہ جمع کا صیغہ ہے. نعم يعلمون القرآن. حل تعلم القرآن، نعم أعلم القرآن. حل تعلمون القرآن، نعم نعلم القرآن. جملے ہو گئے. امر میں آ جائیں. علم، کیا جواب ہوگا؟ علمو. علمو، جواب کیا ہوگا؟ نعلمو. الحمدللہ. اب اسم فاعل وغیرہ بھی ہم نے سیکھ لیا ہے تو اس لیے اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں. حل انت معلم، نعم انا معلم. حل انتم معلمون،
नाम नहनु मुअल्लिमून। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये दो जुमले जो हमने सीखे थे, इनसे हमें ये जो शुरू के 5 मज़ीद फ़ी के अब्वाब हैं वो याद रखने में आसानी हो जाएगी। सबसे पहले हमने अल्लमा से सीखा तालीम, उसके बाद हम सीखेंगे इंशाल्लाह हासबा से मुहासबा, और फिर असलमा से इस्लाम। तो क्या जुमला बना? तालीम और मुहासबा इस्लाम की बुनियादों में से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अल्लमा का टेबल जो है वो आप सब लोगों ने याद करना है। जैसे QC 1 और 2 में जो भी हम लेसन सीखते थे उसको याद करते थे। प्रैक्टिस के लिए अरबी बनानी है इसकी। उसने लोगों को सिखाया। तो पहले देखें उसने सिखाया का क्या तर्जुमा होगा? अल्लमा। और अब लोगों के लिए हमने क्या वर्ड पढ़ा था? अन्नास। ठीक है ना? तो अल्लमन नास, नासा लोगों को सिखाया। ठीक है ना? उसने सिखाया लोगों को, अल्लमन नासा। उर्दू में तर्जुमा करना है वअल्लमा आदमल अस्मा। वअल्लमा और उसने सिखाया आदमा, किसको सिखाया? आदम अलैहिस्सलाम को। क्या सिखाया? अल अस्मा। ठीक है। और अरबी में हाँ में जवाब देना तो आसान है, ये आप खुद ही दे सकते हैं। अब देखें अल्लमा की तरह बिल्कुल है सब्बहा। ये अब आपका होमवर्क है जो आपने करना है। जैसे अल्लमा युअल्लिमु तालीम था, उसी तरह सब्बहा युसब्बिहु तस्बीह। तस्बीह हम रोजाना करते हैं, हर चीज जो है अल्लाह ताला की तस्बीह करती है, पता है ना हमें ये। ठीक है। तो तस्बीह कहाँ से आया है? सब्बहा से। ठीक है, सब्बहा, उसने पाकी बयान की। ठीक, तो इसकी आपने जो गर्दान है वो पूरी मुकम्मल करके लिखनी है। मस्तर यहाँ पे डॉक्टर साहब ने लिख के दे दिया है तस्बीह। इससे इंशाल्लाह हमें आसानी हो जाएगी। ये जो अफ़ाल के कोड में कह रहा था, जैसे डॉक्टर साहब ने यहाँ पे सिखाए हैं आपको, अगर आपको इससे आसानी होती है आप इनसे सीख सकते हैं। बाब फतह के लिए फा, नसरा के लिए नून, दरबा के लिए दौद, समिया के लिए सौद। फिर जो कमज़ोर वाले पढ़े थे हमने वायदा याइदू वाले वज़न पे, उसके लिए डॉक्टर साहब ने वाव एन याद रखने के लिए कोड दे दिया है। काला यकूलू के लिए का है, ज़्यादा यजीदू के लिए जा है, दा यदू के लिए दा है, और हदा यहदी के लिए हद, शाह यशाओ के लिए शाह, और दल्ला यदिल्लु के लिए दल्ला, जन्ना यजुन्नु के लिए जन, और मस्सा यमस्सु के लिए मस। तो अब यहाँ पे हम सीखेंगे जो आज हमने सीख लिया है अल्लमा युअल्लिमु, इसके लिए डॉक्टर साहब ने अल प्लस लिखा हुआ है। अगर आपको ऐसे कोड याद रहता है, ऐसे याद रख लें। मैं ये समझता हूँ ज़्यादा आसान है कि आप इसके लिए बाब का नाम ही याद कर लें कि बाब तफ़ील है, और मस्दर तालीम से याद रहना चाहिए कि ये अल्लमा युअल्लिमु, कज़्ज़बा युकज़्ज़िबु, सब्बा युसब्बिहु किस बाब से हैं? ये सब के सब तफ़ईल से हैं। तो पहला बाब मज़ीदुन फ़ी का कौन सा पढ़ा हमने? तफ़ईल। बस इससे याद रख लें तो इंशाल्लाह आसानी रहेगी। 7 होमवर्क याद रख लें और टीचर बनने की कोशिश करें। अब 5 मिनट में अवेलेबल हूँ सवाल जवाब के लिए। दुआ कर लें कि अल्लाह हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्हम्दुलिल्लाह लेसन हमारा टाइम पे ख़त्म हो गया है। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। किसी का कोई सवाल है तो मैं अवेलेबल हूँ, वरना यहाँ पे हम लेसन अपना ख़त्म करते हैं, क्लास ख़त्म कर देते हैं। कोई सवाल नहीं है? माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर नहीं वो आप वेट करें ना, अभी आपका जवाब देता हूँ। जी बताइए। सर वो पिछला लेसन भी ना वो लाइव नहीं आया। पहला लेसन आज आपने किया है किसी तरीका भाई? पिछला जो रिवीजन आपने करवाई थी ना, तो वो मैं इंतजार ही करता रहा कि लाइव स्ट्रीमिंग में आएगा। नहीं वो तो हमने आपके लिए ये किया था कि एक एडिशनल काम किया था कि इंट्रोडक्शन QC3 का, और साथ में हमने एक रिवीजन QC3 की करा दी, QC2 की करा दी थी, ताकि जरा सा फ्रेश हो जाए। वो लेसन कोई नहीं था, उसका इम्तिहान नहीं होना है अभी आपका।
ٹھیک ہے نا, وہ پورا QC2 کی ریویژن تھی, تو وہ آپ نے اپنے اون ٹائم پہ ہی کرنی ہے اگر آپ نے وہ لیسن مس کیا تھا تو. اچھا اچھا. جی. اس کورس کا جو لیسن ہے, آج پہلا لیسن ہوا تھا, آج 2 لیسن ہم نے کیے, لیسن 6A اور 6B, یہ دونوں انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائیں گے. ہمارے جو IT کے مینیجر ہیں عدیل صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, وہ کافی مصروف ہوتے ہیں مگر پھر بھی اپنا ٹائم نکال کر کے اپلوڈ کر دیتے ہیں اس کو, کیونکہ ایڈیٹنگ سر وغیرہ ایک اور بات کرنی تھی کہ یہ جو نام آ رہے ہیں نا, عارف عزیز اور پھر ایک عارف بھی آ رہا ہے. جی, یہ ہمیشہ مجھے کنفیوژن رہتی ہے کہ سر یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ اصل میں میرا ایک موبائل پہ ہے اور ایک لیپ ٹاپ کا. میں اصل میں احتیاطاً کرتا ہوں. ٹھیک ہے, اٹینڈنس ہے بھائی, آپ لوگ نوٹ کر لیں, یہ مینجمنٹ والے جو بیٹھے ہیں ہمارے, کہ عارف اور عارف عزیز کی ایک ہی حاضری لگانی ہے آپ نے. اس میں بجلی چلی جائے تو پھر لیپ ٹاپ بند ہو جائے گا نا. جی جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا, بہترین ہو گیا. اور کسی کا کوئی سوال ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر ہم یہاں پہ کلاس ختم کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیرہ.